اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. Leadership, as we all know, is the ability to lead and to guide people and to show them the way. And since we all must have been through a lot of presentations and seminars and lectures on leadership, therefore our today's discussion will mainly be focusing not on what is leadership, but why is leadership needed and how can we develop those skills and traits which improve our ability to lead. ہمارا آج کا جتنا بھی ڈسکشن ہوگا اس ڈسکشن کے اندر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان چیزوں کے اوپر فوکس کر سکیں کہ جو چیزیں ہماری جو صلاحیت ہے راستہ دکھانے کی، رہنمائی کرنے کی، اس کے اندر نکھار پیدا کر سکیں اور ہمیں اس کے اندر مزید اور بتدریج بہتر کر سکیں. بتدریج میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو ایک حلے میں ایک دفعہ کے اندر امپروو ہو جائے، لیکن اگر ہم کچھ پرنسپلز کو سمجھ کے اور کچھ کسی طریقہ کار کو جان کے اگر اس کے اوپر مستقل عمل کرتے رہیں تو بتدریج ہم اس کے اندر بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ہمارا جو آج کا جو پہلی چیز جس کے اوپر میں آپ کی توجہ چاہوں گا وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ لیڈرشپ از اے چوائس ٹو میک، اٹ از ناٹ اے پلیس ٹو سیٹ. یعنی ہم کہاں براجمان ہیں، ہم کس جگہ کے اوپر موجود ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اس کا اس چیز سے قطعی تعلق نہیں ہے کہ ہم ایز اے لیڈر اپنا کوئی پارٹ پلے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، بلکہ لیڈرشپ در حقیقت ایک چوائس ہے. اور یہ کیوں ہے، یہ ہم اس پورا جو ہمارا ڈسکشن ہے اس کے اندر ہم اس کو دیکھتے چلیں گے اور ہم بار بار اس کی اپنے آپ کو یاد دہانی کرتے چلیں گے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ واقعی ایک چوائس ہے. تو اگر میں ڈسکشن کو آگے لے کے چلوں تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، ہم اس کو اسٹیپ وائز اگر دیکھیں تو ہم لیڈرشپ کیریکٹرسٹکس پہ اور اوصاف کے اوپر بات کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لیڈر کے اندر ہونے چاہیے. ہم لیڈرشپ ٹاسک کے اوپر بات کریں گے، یعنی لیڈر کے کرنے کے کام کیا ہونے چاہیے. ہم لیڈرشپ چیلنجز کے اوپر بات کریں گے کہ اس کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں. ہم پرنسپلس کے اوپر بات کریں گے جس کے اوپر لیڈرشپ کی جو عمارت ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور جس کو کھڑا ہونا چاہیے. اور ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کے اوپر بات کریں گے کہ انڈیویجولس کو کیسے ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے، کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ان ساری چیزوں کے اندر بھی آپ کو ہاؤ پارٹ نظر آ رہا ہوگا اور آپ کو وائی پارٹ اس کے اندر نظر آ رہا ہوگا. اگر ہم 5 Ws اور 1 H کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں تو ہم واٹ سے زیادہ وائی کے اوپر اور ہاؤ کے اوپر فوکس کریں گے اپنے اس ڈسکشن کے اندر. اور آخری جو جہاں پر ہم کنکلوڈ کر رہے ہوں گے وہ یہ کہ لیڈرشپ کیریکٹرز جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ کیسے ہم ڈیولپ، یہ ہیں کیا اور ہم کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے اندر. تو ہم اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ 1 منٹ لیجئے اور آپ سوچ لیجئے اپنے ذہن کے اندر ان شخصیات کو سامنے لے کر آئیں یا اس شخصیت کو سامنے لے کر آئیں کہ جن کو آپ لیڈر سمجھتے ہیں، اچھا لیڈر سمجھتے ہیں، بہتر لیڈر سمجھتے ہیں. ان کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سوچئے کہ واٹ آر دا کی کیریکٹرسٹکس، وہ ان کے کون سے اوصاف ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آپ نے ان کے متعلق یہ رائے قائم کی ہوئی ہے کہ وہ ایک اچھے لیڈر ہیں یا بہتر لیڈر ہیں یا ایک افیکٹو لیڈر ہیں. تو 1 منٹ جو ہے یہ آپ کے پاس ہے، اس میں آپ سوچئے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم ان اوصاف کے اوپر بات کریں گے. یعنی میں بھی پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ کیا اوصاف ایک لیڈر کے اندر ہونے چاہیے اور ہم مزید اپنی ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. So you've got 1 more minute.
جی خواتین و حضرات، یقیناً آپ نے اپنے سامنے کچھ چیزیں لکھ بھی لی ہوں گی یا اپنے ذہن کے اندر آپ لے کر آ گئے ہوں گے، اور بہت ممکن ہے کہ آپ 6 7 8 اوصاف کی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہو کہ جو آپ اپنے لیڈر کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ان کو بھی پرائرٹائز کریں، ان کو بھی آپ جو ہے وہ اس طریقے سے سیگریگیٹ کریں کہ آپ یہ کہیں کہ دیز آر دا ٹاپ موسٹ or the most important characteristics or the elements in the personality of the person who you take or consider as as an effective leader or as the best leader or the better leader amongst all the other leaders of his times. تو اگر ان 3 چیزوں کو 2 چیزوں کو آپ اپنے سامنے لکھ لیں. جی میں یہاں پر اپنے پرسپیکٹو کو بیان کرتا ہوں، اور اپنے پرسپیکٹو کو بیان کرنے کے لیے یا اس کو سمجھانے کی کوشش کرنے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں، اور یہ واقعہ جو ہے یہ امام شامل کا واقعہ ہے. اور امام شامل کے متعلق ہم میں سے سب لوگ جانتے ہوں گے، ایک مشہور مسلمان چیچن لیڈر گزرے ہیں، 40 سال زار روس. زار جو ہیں وہ کنگز جس طریقے سے ہوا کرتے تھے، یہ زار روس تھے، اور روس کا کنگ انتہائی طاقتور شخصیت اور طاقت رکھنے والا ایک بادشاہ. اور اس بادشاہ نے آ کے چچنیا کے اس چھوٹے سے علاقے کا، جس علاقے کے جو ذمہ دار تھے، لیڈر تھے، وہ امام شامل تھے، اس علاقے کا محاصرہ کیا اس خیال سے کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ ان کی ہمتوں کو، ان کی کمر کو توڑ دے گا اور اس علاقے کو فتح کر لے گا. مگر چیچن جو لیڈرز تھے، امام شامل تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کی ہمتوں کو بندھائے رکھا، اور اس کے بعد اس بادشاہ کو ان کے ساتھ آ کے کمپرومائز کرنا پڑا، اور ایک بہت طویل عرصے انہوں نے اس محاصرے کو بہت زبردست طریقے سے برداشت کیا. تو یہ امام شامل جب اپنے کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو ذمہ داران تھے ان کے، ان سے امام شامل نے یہی سوال کیا جو اس وقت ہم کر رہے تھے، کہ ان کے خیال میں امام یا لیڈر کس کو ہونا چاہیے. اور جس طریقے سے یہاں پر جو لوگ سن رہے ہیں، مجھ سمیت جو لوگ بات کر رہے ہیں، وہ ان سب سارے لوگوں کو ہم لے لیں تو یقیناً لوگ جو ہیں ان کی مختلف رائے تھی. تو کسی نے جواب دیا کہ جو ہم میں سب سے زیادہ زیرک ہو، سب سے زیادہ فہیم ہو، فہم رکھنے والا ہو، اس کو ہمارا امام ہونا چاہیے، لیڈر ہونا چاہیے. امام شامل نے سوال کیا کہ کیوں رائے؟ تو اس نے یہ جواب دیا کہ اس لیے کہ ایک فہیم اور ایک زیرک شخص جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ معاملے کی تہہ میں پہنچتا ہے، اور اپنے فہم کی بنیاد پہ اپنے جو اس کی ذہن کی تیزی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر امکانات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سلوشن بھی ڈھونڈ لیتا ہے، مسئلے کا حل نکال سکتا ہے. امام شامل نے یہی سوال دوبارہ اس کورٹ کے اندر کیا کہ امام کس کو ہونا چاہیے. پھر جواب آیا کہ جو ہم میں سب سے زیادہ تجربے کار ہو اس کو ہمارا امام یا اس کا لیڈر ہونا چاہیے. اور پھر وہی سوال کیا گیا کہ کیوں؟ تو جواب یہ آیا کہ چونکہ ایک تجربہ کار شخص جو ہوتا ہے، اس کے ایکسپوجر ہوتا ہے، اس نے زمانے کے گرد اور گرم اور سرد کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، زمانے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ تجربہ رکھتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت کے اندر کیا کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے تجربے کے، اپنے ایکسپوجر کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ معاملات کو ہینڈل کر سکتا ہے بہتر طریقے سے. تو اس کو امام یا لیڈر ہونا چاہیے. امام شامل نے یہی سوال پھر دہرایا، اور اس کے بعد جو جواب آیا وہ یہ آیا کہ جو ہم میں سب سے زیادہ قوی ہو، مضبوط ہو، لمبا چوڑا ہو، طاقتور ہو، اس کو جو ہے وہ ہمارا امام یا ہمارا لیڈر ہونا چاہیے. اور اس کی جو وجہ بیان کی گئی، اس کی جو وہ دی گئی دلیل، وہ یہ کہ ایک لمبا چوڑا مضبوط آدمی جو ہوتا ہے اسے دیکھ کے لوگوں کے دل میں حوصلہ ہوتا ہے، اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اس کو فالو کرتے ہوئے ان کو جھجک نہیں ہوتی. تو ایسے فرد کو امام ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اسی طرح لوگ چیزیں بتاتے گئے، اور بالآخر جو تھا پھر لوگوں نے یہ سوال امام شامل سے کیا کہ آپ کی رائے میں لیڈر کس کو ہونا چاہیے. تو امام شامل نے وہ جواب دیا جس کو میں اپنی لیڈرشپ کی بیس بناتا ہوں. امام شامل نے جواب دیا کہ جو تم میں سب سے زیادہ جری ہو، سب سے زیادہ جرت مند ہو، اس کو تمہارا امام ہونا چاہیے. اور لوگوں نے
امام شامل سے پھر یہی سوال کیا جو انہوں نے لوگوں سے کیا تھا کہ کیوں ہم میں جو سب سے زیادہ جرت مند ہو یا سب سے زیادہ جو جری ہو اس کو کیوں ہمارا لیڈر یا امام ہونا چاہیے. تو امام شامل نے اس کی جو دلیل دی وہ دلیل یہ تھی کہ چونکہ لیڈر کو یا امام کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور صرف فیصلہ کر لینا نہیں بلکہ ان فیصلوں کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہوتا ہے، عمل بھی کرنا ہوتا ہے، اور ان فیصلوں کو مشکل فیصلوں کو کرنے کے لیے فہم، فراست، جسمانی طاقت، تجربے کاری سے جو زیادہ اہم چیز چاہیے ہوتی ہے وہ جرت چاہیے. ایک فہیم، ایک زیرک شخص جو ہے وہ معاملے کی تہہ میں بڑی جلدی پہنچ جائے گا، لیکن کیا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جس معاملے کی تہہ میں پہنچے اور جو سولوشن اس کو سمجھ آئے اس کو وہ امپلیمنٹ کرنے کی طاقت یا اہلیت یا جرت رکھتا ہو؟ That's a question. Similarly, ایک آدمی جو بہت لمبا چوڑا قوی طاقتور ہے وہ اس فرد کے سامنے تو لمبا چوڑا اور قوی ہے جو اس کے مقابلے میں کمزور ہے یا چھوٹا ہے، لیکن وہ ایسے سارے لوگوں میں جو اسی کی طرح قوی، طاقتور، مضبوط اور لمبے چوڑے ہیں، کیا وہ ان کے درمیان جو بھی اپنے اس کیریکٹرسٹکس کی بنیاد پر ممتاز ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے اندر جرت نہیں ہے تو وہ اپنے جیسوں کے درمیان جو ہے وہ ممتاز نہیں ہو سکتا. سملرلی، جس آدمی کا تجربہ بہت ہو اور اس کے ایکسپوجر بہت ہو، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر زمانے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ چکا ہو اور وہ اس کے بعد یہ بھی سمجھ سکے کہ اس کا حل کیا ہے، لیکن حل کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جتنی جرت چاہیے ہو کیا وہ جرت بھی رکھتا ہوگا؟ دیٹس اگین اے کوسچن. بٹ ایک فرد جو جری ہوگا، جو جرت مند ہوگا، وہ صحیح فیصلے کو صحیح وقت کے اوپر صحیح فیصلے کو، مشکل فیصلوں کو، بڑے فیصلے کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہوگا. And that is the reason Imam Shamil said that courage, jurrat, is the main characteristic of a leader. اس کو جب مزید ہم آگے بڑھائیں تو دوسرا ایلیمنٹ جس کو میں بہت ویٹیج دیتا ہوں لیڈرشپ کے اندر وہ علم ہے، نالج. اور شاید پہلے بھی کبھی ذکر ہوا ہو کہ نالج میں اور انفارمیشن میں بہت فرق ہے، اور اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے اگر میں پیچھے جاؤں تو میں آپ کو دوبارہ 5 W's اور 1 H، یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں واٹ، وائی، وین، ویئر، ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ آخری پارٹ 1 H ہاؤ والا پارٹ، تو اس کے اندر انفارمیشن جو ہے وہ واٹ کو، ویئر کو، وین کو، ہو کو ایڈریس تو کر دے گی، لیکن وائی کو اور ہاؤ کو ایڈریس نہیں کر پائے گی. جبکہ علم یا نالج جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وائی، یعنی کوئی چیز اگر ہوئی تو کیوں ہوئی، یا کوئی چیز جو ہے وہ کیوں کی جائے گی، وہ اس کو ایڈریس کر سکتا ہے، اور ہاؤ وہ کس طرح کی جائے گی، وہ اس پورے پروسیس کو لے ڈاؤن کر سکتا ہے کہ جس پروسیس کے تھرو کسی کام کو کیا جا سکتا ہو. تو یہ علم ہے جو کہ دوسرا اہم ستون ہے، دوسرا امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک ہے لیڈرشپ کا میری رائے کے مطابق. اور تیسری اہم چیز جس کو میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے وہ کمیونیکیشن، لوگوں کو اپنی بات پہنچانا اور ان کو قائل کرنے کی صلاحیت، یہ کمیونیکیشن. تو میں جس ماڈل کی آپ سے یہاں پر بات کرنا چاہوں گا وہ کریج، نالج اور کمیونیکیشن کا ماڈل ہے. اور یقیناً بہت سارے ماڈلز ہوں گے، یہ نہ واحد ماڈل ہے نہ یہ مکمل ترین ماڈل ہے، لیکن میری جو حقیر رائے ہے اس میں یہ 3 بنیادی اوصاف ہیں. بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر خیال آ رہا ہوگا، اور اس پر بھی میرا خیال ہے کہ اگر ہم بات کرتے چلیں تو وہ یہ ہے کہ تقویٰ اور ایمان تو یقیناً تقویٰ، ایمان یہ ایک مسلمان کے بنیادی اور لازمی وصف ہے. ان اوصاف کے بغیر آپ دائرہ اسلام کے اندر نہیں ہیں. ایمان کے بغیر، تقوی کے بغیر آپ اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتے. لیکن اگر لیڈرشپ کو ہولسٹیکلی دیکھا جائے تو لیڈر جو ہے وہ ایک مسلمان لیڈر بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایک نان مسلم لیڈر بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں بنیادی طور پہ وہ بات ہم کر رہے ہیں لیڈرشپ ان جنرل، کہ یہ ہے کیا چیز، یہ کس چیز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اس کے مین کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، مین انسانی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں. تو میری رائے کے اندر کریج، نالج اور کمیونیکیشن یہ 3 چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ اگر ہم ایمان ایڈ کریں، اس کے ساتھ ہم تقویٰ ایڈ کریں، اس کے ساتھ ہم حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈ کریں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پھر سونے پہ سہاگا ہے، یہ ایک بہترین مسلمان امام ہے
بہترین مسلمان لیڈر ہے. لیکن دنیا نے بہرحال بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے لیڈرشپ کی اور بہرحال وہ مسلمان نہیں تھے. تو اگر ہم لیڈرشپ کو ان جنرل پڑھیں تو لیڈرشپ ان جنرل انسانی خصوصیات, صرف انسانی خصوصیات کی بات کریں تو کریج, نالج اور کمیونیکیشن میری رائے کے اندر یہ اہم ترین اوصاف ہے. اور کیوں, ہم اس کے اوپر آگے بات کرتے ہوئے چلتے ہیں. تو جو پہلی چیز جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کریج, تو کریج کو ذرا سا ڈیفائن کرتے چلیں. نالج کو تو ہم نے ڈیفائن کیا, کمیونیکیشن ہم سمجھے قائل کرنے کے لیے. کریج, تو کریج جو ہے وہ جرأت, اور جرأت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی دل کے اندر, انسانی ذہن کے اندر کبھی خوف ہی نہ آئے. یہ جرأت کا نام. کیا ایسا ہی؟ نہیں, ایسا نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں. اور آج ہم سب مل کے اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر کریکٹ کرتے ہیں اور اس کی تذکیر کرتے ہیں. جرأت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہمارے دل کے اندر کبھی خوف نہ آئے, یا ہم جو ہیں وہ کبھی کسی خیال سے اور اس کی شدت سے مغلوب نہ ہو. بلکہ جرأت جو ہے وہ اپنے دل کے اندر یا ذہن کے اندر آئے ہوئے خوف پر قابو پا کے صحیح اور غلط میں سے صحیح کو چننے کا نام جرأت ہے. صحیح چیز کے اوپر کھڑے ہو جانے کا نام, خوف کو پس پش ڈال کر صحیح چیز کے اوپر کھڑے ہو جانے کا نام, صحیح سمت میں چلتے رہنے کا نام یا چلنا شروع کرنے کا نام جرأت. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے, ہمیں نیند آتی ہے, بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنے کے بعد ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے, اسی طریقے سے ہمارے اندر خوف بھی آتا ہے. تو جس طرح ہم مجاہدہ کرتے ہیں اور ہم اپنی کمزوری کے باوجود کوشش یا عمل کو جاری و ساری رکھتے ہیں, جس طرح ہم اپنی برداشت کے ساتھ بھوک کو پس پش ڈالتے ہیں اور اپنے کام کے اندر مصروف عمل رہتے ہیں, جس طریقے سے ہم قابو پا کے اپنے اوپر نیند کو پس پش ڈالتے ہیں اور اپنے کام کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس طریقے سے خوف پہ قابو پا کے صحیح چیز کو چن کر اس پہ کھڑے ہو جانا, اس پہ چلتے رہنا, اس کے اوپر ثابت قدم رہنا در حقیقت جرأت کا نام ہے. اور یہ کسی بھی لیڈر کا بنیادی مسئلہ. سیکنڈ جو ایلیمنٹ تھا اس کے اوپر ہم آتے ہیں ابھی, لیکن اس سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ اب آپ جو ہیں وہ اگر امامت کے درجے پہ آپ جو ہیں, آپ کو امامت کی جگہ پر فائز کر دیا گیا ہے, آپ کو لیڈرشپ کی رسپانسبلٹیز دے دی گئی ہیں, تو دوسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے آفٹر نوئنگ دی بیسک کیریکٹرسٹکس آف لیڈرشپ از ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ آر دا مینڈیٹوری ٹاسکس آف اے لیڈر. وی مسٹ انڈرسٹینڈ دس. اگر ہمیں یہ بات نہیں پتا ہو کہ ایک مرتبہ جب لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہمیں دے دی جائے گی تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو پھر ہم اپنی لیڈرشپ کی ذمہ داری جو ہے ہم اس کو ادا نہیں کر پائیں گے. تو ٹاسک آف اے لیڈرشپ کو جب میں ڈھونڈ رہا تھا اور پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے جان اڈیر صاحب کی یہ کتاب انسپائرنگ لیڈرشپ ہے, ان کی کتاب. جان اڈیر صاحب جو ہیں یہ لیڈرشپ کنسلٹنٹ ہے, ورلڈ ریناؤنڈ لیڈرشپ کنسلٹنٹ ہے, پی ایچ ڈی ہیں, اور یہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر لیڈرشپ پڑھاتے رہے ہیں, لیڈرشپ کے اوپر لیکچر ساری دنیا کے اندر دیتے رہے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی جو ملٹریز ہیں ان کے لیڈرشپ کنسلٹنٹس رہے ہیں, ان کی ٹاپ براس کے. انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اس کو سمجھنے کے لیے. تو ان جان اڈیر صاحب نے جو ہے یہ بتایا کہ جب آپ لیڈرشپ کی پوزیشن کے اوپر آ جائیں تو آپ کے جو بنیادی کرنے کے کام ہیں آپ کو ہمیشہ یاد رہنا ہے اور آپ کو کام کرتے رہنا ہے. وہ نمبر 1 کیا ہے؟ اٹس دی فارمیشن آف اے ٹیم. یو مسٹ ڈیولپ اے ٹیم اراؤنڈ یور سیلف. This team doesn't mean that all the individuals who are following you, every member of the entire group which is following you, out of those all members, you have to find out a few people, you have to identify a few people who are going to be your next level team that is going to take your task forward, جو آپ کے کام کو آگے لے کے چلنا شروع کرے. اور اس کے بعد important element, prioritization of the tasks. You must absolutely understand with clarity کہ آپ کے کرنے کے کام کیا ہیں, اور پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, یہ prioritization آپ نے کی ہوئی ہو,
اور آپ کو اس کے اوپر کوئی کنفیوژن نہیں ہو, آپ کے اس کے اوپر کوئی شبہ نہیں ہو, آپ کو اس کے اوپر اپنے کیے جانے والے کاموں کے اوپر کوئی شک نہیں ہو, تاکہ آپ ان کاموں کو کرنے کے پلانز کر سکیں. تو آپ کو اپنے ٹاسک کے اوپر ایبسلوٹ کلیئرٹی چاہیے, اور آپ کو ایز اے لیڈر ان ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے پلان لے آؤٹ کرنا ہے, اور اس پلان کو آپ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اور آپ کو اپنے ٹاسکس کو ڈیلیور کرنا ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ انڈیویجولس ہے. So what is the difference between the teams and the individuals? The difference between the teams and the individual is that individual are those people. Team is what? آپ کا جو larger group ہے اس میں سے کچھ hand picked لوگ ہیں جن کو آپ نے اہم ترین ذمہ داریوں کے لیے چنا, اور ان کو وہ ذمہ داریاں دی, اور آپس میں ان کو انٹیگریٹ کیا, اور آپ نے اپنے کام ان کو ڈیلیگیٹ کیے. تو یہ ایک لیول اپ ہو گیا, ایک عام فالوور سے ایک لیول اپ ہو گیا. اور انڈیویجولس کیا ہیں؟ انڈیویجولس ایکچولی اس ٹیم میں سے وہ چنیدہ لوگ ہیں جو اس ٹیم کے بیسٹ لوگ ہوں گے, جو کہ آپ ان کو ڈیولپ کریں گے. انڈیویجول ڈیولپمنٹ ہے بیسکلی یہ, تاکہ اگر ضرورت پڑے, اگر آپ کو یہ محسوس ہو, اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ آپ کو ریپلیس ہونا ہو, تو ان میں سے کوئی آدمی آپ کو ریپلیس کر سکتا ہو. اور یہ کام آپ ہی کو کرنا ہے کہ اس انڈیویجول کو آپ اتنا اکوپ کریں, اس انڈیویجول کو آپ اتنا ٹرین کریں, اس انڈیویجول کی آپ اتنی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کی صلاحیتوں کو اتنا بڑھائیں کہ وہ آپ کو ریپلیس کرنے کے لائق ہو سکے. اور یہ بنیادی کاموں میں سے ہے لیڈرشپ, بنیادی کاموں میں سے. اور اسی کو ویریفائی کرتی تھی دوسری جو ایک اور جم کولنز ایک صاحب ہیں جنہوں نے جو کانسیپٹ دیا لیول 5 لیڈرشپ کا. اور یہ لیول 5 لیڈرشپ اسی طریقے سے ہے کہ لیول 1, لیول 2, لیول 3, لیول 4, لیول 5, کہ یہ 5 لیولز آف لیڈرشپ ہیں, اور دی ہائیسٹ لیول از دی بگیسٹ, دیٹ از دی 5th لیول لیڈرشپ, لیول 5 لیڈرشپ. اس 5th لیول 5 لیڈرشپ جو ہے, اس کے جو لوگ تھے, ان کے کیریکٹرسٹکس کو اور ان کے ٹاسکس کو جب جم کولنز نے آئیڈینٹیفائی کیا, تو وہ دیکھتے ہیں وہ کیا تھے. یہ جم کولنز جو ہے, یہ فرام گڈ ٹو گریٹ ایک بہت مشہور کتاب ہے, یہ اس کے آتھر بھی ہیں, اور اسی کے اندر انہوں نے جو ہے یہ لیڈرشپ کے اوپر بات کی. انہوں نے بات کی وی ناٹ آئی, یعنی یہ جو لیڈرز ہیں, یہ جو زبان بولتے ہیں, یہ بولتے ہیں ہم. اور ہم کی زبان کب ہوتی ہے؟ جب آپ کسی ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ آئی کی زبان نہیں بولتے, میں نہیں بولتا. اور ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری جو حقیر رائے ہے اس کے نزدیک میں کا جو لفظ ہے, یہ اس چیز کا انڈیکیٹر ہے کہ ہمارے اندر کہیں پہ ایگو موجود ہے. ہم سیلف سینٹرڈ ہوں گے تو میں کا لفظ استعمال بڑھتا چلا جائے گا. لیڈر سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتے. لیڈرز ایگوئسٹک نہیں ہوتے, ان کے اندر انا جو ہے وہ حاوی نہیں ہوتی ان کے اوپر. تو وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں, ہم کی زبان استعمال کرتے ہیں. دوسری بات, لیڈرز کے کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں. آپ کو لیڈرز جو ہوں گے, لیول 5 لیڈرز, وہ زبان کیا بول رہے ہوں گے؟ ہم کی. اور وہ کیا کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے؟ وہ سسٹمز ڈیولپ کر رہے ہوں گے, جن سسٹمز کے تھرو وہ اپنے ٹاسکس کو اچیو کر سکتے ہیں. اور وہ ان سسٹمز کے لیے لڑ بھی رہے ہوں گے, وہ ان سسٹمز کے لیے محنت بھی کر رہے ہوں گے, وہ ان سسٹمز کو ڈیولپ بھی کر رہے ہوں گے, وہ ان کو امپروو بھی کر رہے ہوں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ, تاکہ وہ اپنے ٹاسک کو سالڈ گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ with minimum possibility of failure جو ہے وہ اچیو کرنے کے کا جو پروسیس ہے اس کو جاری رکھ سکے. یہ وم پہ نہیں چلتے ہوئے نظر آئیں گے. میں سمجھتا ہوں, میں جانتا ہوں, میرا خیال ہے اس وقت میرا موڈ اچھا ہے تو ایسے کر لینا چاہیے, اس وقت میرا موڈ خراب ہے تو ایسے نہیں, ایسا نہیں. اور ہمیں کہاں بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آئیں گی, اس پہ بات کرتے ہیں. اور تیسری چیز یہاں پر جم کولنز نے کہا سکسیسز, یعنی لیڈرز آپ کو اپنا نمبر 2 ڈیولپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیول 5 جو بیسٹ لیڈرز ہیں وہ آپ کو اپنا نمبر 2 ڈیولپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ورنہ وہ جو لوگ اگر سکسیسز ڈیولپ نہیں کرتے تو وہ لیول 5 لیڈرشپ کے جو درجہ ہے اس کے اوپر نہیں پہنچتے, بلکہ وہ کہیں نیچے ہی رہ جاتے ہیں. تو میں نے جب جم کولنز کے ان 3 چیزوں کو جان ایڈیر کی 3 چیزوں کے اوپر میپ کیا تو مجھے بالکل بیٹھتی ہوئی نظر آئی. مجھے نظر آیا کہ یہ لیڈرز وہ ہیں کہ جو جب ٹیم ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر ٹیم کے اندر تو ہم ہو جاتے ہیں نا, ایک آدمی نہیں رہتا.
پھر سسٹمز اور ٹاسکس مجھے کنیکٹڈ نظر آئے, اور اس کے بعد انڈیویجولز اور سکسیسز ایک ہی چیز کا نام تھا. لیکن جو سب سے پاورفل بات تھی وہ یہ کہ جب اس کی جڑوں کو اگر آپ جا کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ روٹس کدھر ہیں اس کی, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ 1400 سال پہلے ہم یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ چکے ہیں, جو آج سیرت کی فارم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے, سیرت پاک, اس کی فارم کے اندر یہ ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ ٹیمز فارم کی, ٹیم فارم, صحابہ کی ٹیم جس نے وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جو وقت کی تاریخ کے اندر سنہرے حروف سے بھی اگر لکھے جائیں تو شاید وہ بھی کم ہوگا, وہ اس سے بھی بڑے کام تھے. ان ٹیمز نے ان ٹیمز کے اندر کام کرتے ہوئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیم کو ڈیولپ کر رہے تھے, وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سسٹمز ڈیولپ کیے. یہ جو لیڈرز ہیں, لیول 5 لیڈرز, جان ایڈیر بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور جم کولنز بھی کہتے ہیں کہ لیڈرز جو ہیں سسٹمز کو اپنے اوپر رکھتے ہیں, یہ سسٹمز کو اپنے نیچے نہیں رکھتے کہ میں لیڈر ہوں تو میں سگنل پہ نہیں ٹھہروں گا, میں لیڈر ہوں تو مجھے یہ پریویلیجز ہونے چاہیے جو باقی لوگوں کو پریویلیجز نہیں ہونی چاہیے, مجھے یہ اختیار ہونا چاہیے. تو میں اپنی ذات کے گرد گھما رہا ہوں ہر چیز کو, میں اپنی ذات کے گرد ہر چیز کو جمع کر رہا ہوں. لیڈر سسٹمز کو اوپر رکھتے ہیں. اور ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ وہ جو واقعہ کہ وہ ایک انتہائی عالی نسب خاتون تھی فاطمہ, جن سے چوری کا جو غلطی تھی وہ سرزد ہوئی, اور ان کو جو سزا ملی وہ ہاتھ کے کاٹنے کی تھی. اور اس کے بعد لوگ سفارش لے کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے, اور انہوں نے کہا کہ بہت عالی نسب خاتون ہے, ان سے غلطی ہو گئی ہے, تو اگر کوئی گنجائش ہو تو ہم ان کا ہاتھ نہ کاٹیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات فرمائی جو انڈورس کرتی ہے اس چیز کو کہ سسٹم جو آپ نے بنائے تھے, جو سسٹم اللہ کے طرف سے ودیعت آپ کو کیے گئے اور آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا, وہ کیا تھا؟ وہ معاملہ یہ تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے منہ میں خاک, نعوذ باللہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, جنت کی سردار تھیں جن کے متعلق میں بات کرنے جا رہا ہوں, حضرت فاطمہ, حضرت بی بی فاطمہ زہرا. نبی مہربان نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے لیے بھی سزا یہی تھی, ہاتھ کاٹنے والی. تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ سسٹم اگر آئے گا تو سسٹم ہوگا, اور سسٹم سب کے لیے برابر ہے, اور وہ سسٹم جو ہے اس سے بالاتر کوئی نہیں ہے. 5 وقت کی نماز اگر فرض ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سب سے بہترین طریقے سے انجام دیا. یہ جو ایگو کی بات ہوتی ہے, یہ ایگو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ میری ذاتی رائے میں غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن کہ میں کا لفظ جو ہے یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ ہمارے اندر ایگو ہے, انا ہے. ہم اپنی بات کے آگے کسی اور کی بات کو وزن نہیں دیتے, ہم اپنی بات کے آگے کسی کی بات کو نہیں سمجھتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے, صحابہ تھکے ہوئے تھے, ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے ایک اور اونٹ پہ, وہ بار بار ان کو نیند آ جاتی تھی تھکن کی وجہ سے, اور وہ اپنے اونٹ کو صحیح طرح چلا نہیں پاتے. تو نتیجہ وہ کہتا کہ ان کا اونٹ قریب آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ سے لگتا تھا اور ان کی ٹکراتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی کہ جاگو تاکہ اپنے اونٹ کو ٹھیک طور پہ چلا سکو. وہ جاگے, اور اس کے بعد تھوڑی دیر آگے اور چلے ہوں گے, ان کو دوبارہ نیند آئی, ان کا اونٹ آ کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگانے کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی جو تھی ان کی کمر میں چبھوئی, اور وہ اس سے جاگے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اونٹ کو چلایا. اور اس کے بعد قافلہ جو تھا وہ پڑاؤ کے اوپر پہنچا, اور جب قافلہ پڑاؤ کے اوپر پہنچا تو یہ صحابی کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں, اور وہ آنے کے بعد اپنی چھڑی ان صحابی کو پیش فرماتے ہیں, اور اپنی جو پشت مبارک ہے اس سے کرتے کو اٹھاتے ہیں, اور ان سے کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے تمہیں چھڑی چبھوئی تھی اس طریقے سے تم بھی میری کمر میں چھڑی چبھو. اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں,
میں کیسے یہ سوچ سکتا ہوں کہ میں آپ کو چھڑی چبھوں؟ تو لیڈر وقت کا، تاریخ کا، کائنات کا سب سے بڑا لیڈر یہ بات کہتا ہے کہ نہیں، جس طریقے سے میں نے تمہیں چھڑی چبوئی تھی تم بھی ویسے ہی مجھے چھڑی چبو، اس لیے کہ مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا. اور وہ چھڑی ان کو واپس کر دیتے اور پشت مبارک کو چوم کے اور ان کا کرتا نیچے کر. تو آپ دیکھیں ایگو کدھر تھی، ایگو کدھر تھی؟ کوئی ایگو نہیں تھی. اگر ایگو ہوتی، انا ہوتی تو ٹھیک ہے، وہ سو رہے تھے، میں نے جگانے کے لیے کیا تو صحیح کیا، نہیں کرتا تو وہ سوتے رہتے. لیکن رحمت للعالمین تھے آپ کا دل، تو کیا دل، تو اس دل کے اندر یہ خیال آنا ہی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی. تو میں یہیں پر اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں اپنے معاملے کو. لیڈرز آف دا لیڈرز آف دا لیڈر، دس از ہاؤ اے لیڈر تھنک. اور پھر آپ فالوور کو دیکھیے کہ وہ کہاں پہنچ گئے ہوں گے. محبت، اعتماد، ٹرسٹ والا جو ان کا جو ایلیمنٹ ہوگا وہ کدھر پہنچا ہوا ہوگا؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. دس از ہاؤ وی سی آر لیڈر. اور یہ ساری چیزیں لیول 5 تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، یہ لیول ہے اس لیڈرشپ کے لیے جو ہم نے آج سے 14 سال پہلے جس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھا. اور ان کی لیڈرشپ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آج ہم جو ہے وہ اس دین مبین جو ہے یہ ہمارا دین. تو خواتین و حضرات، اب ہم اس چیز کے اوپر، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ لیڈرشپ، یہ ٹیمز، یہ ٹاسکس کو سمجھنا، آئیڈینٹیفائی کرنا، پرائرٹائز کرنا، یہ سکسیسز ڈیولپ کرنا، یہ کیوں؟ Why leadership is needed؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لیڈرز تبدیلی لے کر آتے ہیں، لیڈرز چینج لے کر آتے ہیں. اور اس پورے جو ڈسکشن ہے اس کے اندر جو ایک رول آف تھم ہم لے کر چل رہے ہیں وہ یہ کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پازیٹیو چینج، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا جینوئن ڈیولپمنٹ اور دی امپروومنٹ. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا چینج which is good for few and not good for the others. We are talking about a change which is generally positive for everybody. It is good and better. تو یہ لیڈرز کہاں چینج لے کر آتے ہیں؟ دنیا میں، دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا واقعی دنیا میں لیڈر لے کر آتے ہیں چینج؟ یس لے کر آتے ہیں، لیکن کیسے؟ اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو لیڈرز جو چینج لے کر آتے ہیں بیسکلی سب سے پہلے جو لے کر آتے ہیں وہ مائنڈ کے اندر لے کر آتے ہیں، اذہان کے اندر، ذہنوں کے اندر تبدیلی لے کر آتے ہیں. مائنڈز کو چینج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نئے زاویوں سے ہم چیزوں کو دیکھنے کے لائق ہو سکیں، نئے پرسپیکٹیوز کو سمجھنے کے لائق ہو سکیں. ہم بیونڈ the present جو ہمارے سامنے موجود ہے چیز، اس کے پیچھے جا کے اس کو دیکھ سکیں. may be able to go beyond, we should be able to go beyond. ہم بہتر پرسپیکٹیو کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکیں. یہ ہے تبدیلی. اور لیڈرز یہ تبدیلی سب سے پہلے جو ہے کہاں لے کر آتے ہیں؟ ذہنوں میں. ہم ان دونوں چیزوں پہ بھی بات کرتے ہیں. یہ ذہنوں میں آنے والی تبدیلی ہمارے رویوں کو تبدیل کرتی ہے، ہمارا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا جب اینگل چینج ہوتا ہے تو ہمارا سوچنے کا زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے. ہمارا جب زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے تو کسی بھی چیز کے متعلق ہمارا رویہ تبدیل ہونے لگتا ہے. رویوں کی تبدیلی ہمارے عمل کی تبدیلی کی صورت میں سامنے آتی ہے. اور جب کنٹینیوسلی ہمارے عمل کی تبدیلی آتی رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب کنٹینیوس گراؤنڈز کے اوپر یہی کام ہوتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک کلچر فارم ہو جاتا ہے. تو اسلام کا ایک کلچر تھا جس نے اس وقت کے کلچر کو چیلنج کیا اور اوور پاور کیا، اور اس کے بعد اس نے ثابت کیا کہ وہ کلچر اتنا پاورفل کلچر ہے کہ جو اپنے ارد گرد کی ساری چیزوں کو اپنے اندر ضم کر کے اور بہتر کرنے کی صلاحیت رکھتا. اور کیوں نہ ہوتا، کیوں نہ ہوتا. یہ وہ تبدیلی تھی جو کریٹر کی بتائی ہوئی تبدیلی تھی. یہ وہ چینج تھا جس کو
क्रिएटर ने सजेस्ट नहीं किया था, जिसका हुक्म दिया था। दुनिया को हम जो कहते हैं कि ये बेहतर जगह, लीडर्स क्या लाते हैं, चेंज लाते हैं। कौन सा चेंज लाते हैं? पॉजिटिव चेंज लाते हैं। पॉजिटिव चेंज का मतलब क्या होता है? बेहतरी होती है। तो बेहतरी कैसे आ सकती है? ये बेहतरी उस वक्त दुनिया ने देखी, और दुनिया आज भी जहां जहां कहीं इसको इंप्लीमेंट किया जाता है उसको देखती है, कि जब हम खालिक के बनाए हुए सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं, इंसान कितना अक्लमंद हो, कितना जीरक हो, कितना ताकतवर हो, एट द एंड ऑफ द डे इंसान इज अ क्रिएशन, नॉट द ओनली बट वन आउट ऑफ न्यूमरस क्रिएशंस। यस, जस्ट वन। यस, वी बीन ऑनर्ड, हमें शर्फ दिया गया कि हमें अशरफुल मखलूकात किया गया। आउट ऑफ ऑल द क्रिएशंस वी वर कॉल्ड दैट यू आर द बेस्ट। But regardless of we being the best, we cannot even think of reaching to that level where the creator is. So if a system which is actually being forwarded toward us, being sent to us by the creator, then we must understand this is the best system. यही है, बिकॉज वो हर चीज को, तमाम एलिमेंट्स और एंगल्स को कवर करता है। वो वक्त की कैद से आजाद सिस्टम। आज से 300 साल पहले का आदमी जो है वो कितना जीरक, कितना ताकतवर, कितना फॉरवर्ड लुकिंग, कितना विजनरी हो, क्या वो इंटरनेट को जानता होगा? क्या वो गाड़ियों को जानता होगा? 300 साल पहले क्या वो जहाज को जानता होगा? क्या वो एयरक्राफ्ट को, टैंक्स को जानता होगा? नहीं जानता होगा। उस वक्त वो अपने आप को दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी समझ रहा होगा, अपने आप को नाउजुबिल्लाह मुकम्मल तरीन समझ रहा होगा, अपनी अकल को कामिल तरीन समझ रहा होगा, और अपना बनाया हुआ उसने सिस्टम बनाया हुआ होगा। वही सिस्टम 50 साल के बाद जो है उसके अंदर दरारें आने लगेंगी। वही सिस्टम जो है वो बोसीदा करार पाएगा। वही सिस्टम दकियानुसी, कंजर्वेटिव करार पाएगा। वही सिस्टम इनकेपेबल टू एड्रेस द करंट चेंजेस करार पाएगा, साबित हो जाएगा। तो उसका इल्म, उसकी अकल, उसकी ताकत, उसका विजन वो उन 50 सालों में रह जाएगा। Whereas the system which is created by the creator for its creation is timeless. पहले दिन से, जिस दिन से दुनिया तख्लीक हुई है, आखिरी लम्हे तक, जब तक वो क़यामत नहीं आ जाएगी, और उसके बाद तक भी वही सिस्टम फॉलो होगा। क़यामत के बाद का सिस्टम भी बना रखा है, उस वक्त भी क्या फॉलो होगा। तो दुनिया के अंदर बेहतरी, हमारे पर्सपेक्टिव के अंदर क्या है कि दुनिया के अंदर बेहतरी लाने का जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हम जो क्रिएशन है वो क्रिएटर के सिस्टम को समझते हुए और क्रिएटर के सिस्टम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। दैट इज एक्चुअली टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। और ये कैसे मुमकिन है कि जब हम जहनों को स्लाइक कर सकें कि वो नए एंगल से चीज़ों को देख सकें। और ये बहरहाल एक फैक्ट ऑफ लाइफ है कि जब आप नए एंगल से देखें, जब आप इन डेप्थ एनालिसिस करें, क्रिटिकल रिव्यू करें, तो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे हजरत इंसान पहुंचते हैं अल्लाह के पास। वहीं पहुंच जाते हैं, उन्हें समझ आती है कि ये चीज जो है ये तो किसी ऐसी जात ने बनाई है कि जो बियॉन्ड एनी लॉजिक है। लॉजिक के थ्रू भी प्रूव होगा और बियॉन्ड लॉजिक भी अपने आप को साबित करेगा। नील कट जाएगा, समंदर, 2 रंग के समंदर मिले हुए होंगे, आप करें कैसे होता है। फिरौन को बगैर किसी प्रोसेस के महफूज कर देगा, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लम्हों के अंदर दुनिया से लेके और आसमानों तक लेकर चला जाएगा। मरने के बाद कुछ खास किस्म के लोग जो हैं उनके जिस्म को जमीन जो है वो नहीं कुछ करेगी, कुछ लोगों में से खुशबू आएगी। अजीब व गरीब, बियॉन्ड लॉजिक है, बियॉन्ड लॉजिक। और लॉजिक क्या आती है? लॉजिक क्या आती है जो कुरान के अंदर बयान है कि चूंकि अल्लाह ने ये कहा इन सर्कमस्टांसेस के अंदर ऐसे होगा तो ये होगा, और वो लॉजिक बन जाती है। तो हम ये सोचते हैं कि लीडर क्या होता है, वो जहनों को नए एंगल से, इन एंगल से सोचने की तरफ दावत देता है, उनको कायल करता है अपने इल्म की बेसिस पे और अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू।
और फिर जब लोग देखते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव तब्दील होना शुरू होता है। तो ये तस्वीर हमारे सामने अगर हम देखें, पहली तस्वीर जिस वक्त आपको एक कर्सर मेरा ये नजर आ रहा होगा, तो अगर आप इसमें देखें तो आपको अपने स्क्रीन पे जो लेफ्ट हैंड पे नजर आएगा वो निस्बतन एक नौजवान और कम उम्र चेहरा नजर आएगा, और अगर आप राइट साइड के ऊपर देखें तो आपको एक उम्र रसीदा फर्द नजर आ रहा होगा। तो एक ही चीज के अंदर दो एंगल्स हमें नजर आ रहे हैं, और इसको फर्दर प्रैक्टिस करते हैं और ये एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि ये मैंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है, चौरस बनाया हुआ है, इसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें कितने खाने जो हैं वो इसके अंदर फिट हुए हुए हैं, कितने खाने हम फिट कर सकते हैं। तो बज़ाहिर अगर आप देखें तो इस स्क्वायर के अंदर 16 स्मॉलर स्क्वायर्स मौजूद हैं, 16 चौरस इसके अंदर, बड़े चौरस के अंदर जो है वो इस वक्त निकाले गए हैं। तो हम एक्सरसाइज करते हैं अभी, और आपके पास जो है वो you've gotten say a minute and a half, आपके पास 90 सेकेंड्स हैं, उसके अंदर आप ये बताइए कि इसके अंदर आप और क्या समझते हैं कि मजीद कितने खाने आ सकते हैं। चौरस की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर्स की बात कर रहा हूँ, जिनके चारों सिमतें जो हैं वो इक्वल होंगी। So you've got 90 seconds, आप लिख लीजिए और जो भी आपका जवाब हो वो आप अपने सामने लिख लीजिए, और फिर हम इसको एक्सरसाइज को यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। तो 16 स्क्वायर्स तो हमें नजर आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि मजीद स्क्वायर्स भी इसके अंदर हमें नजर आ रहे हैं, क्या बने हुए हैं स्क्वायर्स, क्या हम उन स्क्वायर्स को देख सकते हैं। तो 16 के बाद ये हमने पहला स्क्वायर देखा, 17 स्क्वायर्स हो गए। ये एक पूरा स्क्वायर है, आपको नजर आ गया इसके चारों खाने बराबर हैं, और ये एक और स्क्वायर है इसके अंदर जो बना हुआ है, और ये फिर आपको नजर आ रहा होगा इसके बराबर भी नजर आ रहा होगा। अब कितने स्क्वायर्स हो गए? 20 स्क्वायर्स हो गए, जो कि हमें क्लियरली नजर आ रहे हैं। तो क्या सिर्फ 20 स्क्वायर्स हैं इसके अंदर? ये 21st स्क्वायर भी हमें नजर आ रहा है कि चारों जो इसके इसके साइड्स हैं ये बराबर हैं। और उसके बाद हमें नीचे भी नजर आ गया। तो अब कितने हो गए? 22 स्क्वायर्स हैं जो हम इसके अंदर देख रहे हैं। तो क्या सिर्फ 22 स्क्वायर्स? ऊपर नीचे के बाद अगर आप इसको लेफ्ट टू राइट देखिए तो दो मजीद इजाफा हो गया, 24 स्क्वायर्स हो गया इसके। बीच में भी एक पूरा स्क्वायर बना हुआ है, तो नाउ वी कैन सी 25 स्क्वायर्स इनसाइड इट। एंड इज इट इनफ? नो, we can see this square here, this is 26। अगर ये आपके लेफ्ट साइड के ऊपर, टॉप लेफ्ट के ऊपर एक स्क्वायर पूरा बन रहा है, तो क्या आपके पास जो है वो बॉटम राइट की तरफ क्या पूरा स्क्वायर? दैट इज अनदर स्क्वायर, ऑल फोर साइड्स इक्वल। तो ये कितने स्क्वायर्स हो गए नजर आ रहे हैं? 27 स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं इसके अंदर। क्या 27? तो फिर जब ये मौजूद है तो इसका ऑपोजिट भी मौजूद है, 28 स्क्वायर्स हैं इसके अंदर। हम मजीद आगे चलते हैं, कितने स्क्वायर्स आए हमारे पास? जब ये मौजूद है तो उसका ये 29th स्क्वायर है हमारे पास, और अगर हम उसको देखें तो एक पूरा स्क्वायर ये भी मौजूद है। तो हम देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि इस स्क्वायर के अंदर हम 30 डिफरेंट स्क्वायर्स बना सकते हैं। और स्क्वायर्स का इक्वल होना जरूरी नहीं, बल्कि वो स्क्वायर स्क्वायर कहलाएगा जिसकी चारों साइड्स बराबर हों। तो ये क्या किया हमने? What was it? It is a process of challenging our own thoughts. हमने अपने जाती ख्याल को चैलेंज किया। हम में से कुछ लोग 16 समझ रहे होंगे, 18 समझ रहे होंगे, 20-22 समझ रहे होंगे। बहुत मुमकिन है कि कोई 30 स्क्वायर्स के ऊपर भी पहुंच चुका होगा। तो शाबाश है, यकीनन दिस इज वेरी गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट। मगर अगर हम में से कोई नहीं पहुंचा तो फिर हमने इसको चैलेंज किया और हमने देखा कि वाकई वहां पर 30 स्क्वायर्स हैं जो कि हम इक्वल स्क्वायर्स के अंदर बना सकते। तो ये क्या हुआ? दिस लीड्स अस टू रिव्यू आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल एंगल्स बिफोर कमेंटिंग और डिसाइडिंग।
تو اگر ہم اس پوری چیز کو سمجھے بغیر اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو وہ ڈیسیجن کیا ہوگا؟ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ڈیسیجن نہیں ہوگا، اس کے اندر فلاز ہوں گے. لیکن اگر ہم کسی چیز کی ڈیپتھ میں جا کے اس کو ریویو کرتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں اور اس کو ڈفرینٹ اینگل سے ہم اس کو جانچتے ہیں، تو اس کے بعد اگر ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ یقیناً ایک بہتر فیصلہ ہوگا. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو چیلنج کرتے چلے جائیں، ہم کمپلیسنسی میں اپنے آپ کو نہ جانے دیں، ہم سطحی سوچ کے ساتھ فیصلے کرنے کی کوشش نہ کریں. اور سطحی سوچ سے ہمیں نیچے کیا چیز لے کے جائے گی یا ہمیں گہرائی میں کیا چیز لے کے جائے گی؟ یقیناً ہمیں علم لے کے جائے گا. اور اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ سے تعلق ہماری گہرائی کے اندر جو ہے وہ ہمیں مزید وسعت عطا فرمائے گا، ہماری سوچ میں مزید وسعت عطا فرمائے گا، ہمیں مزید گہرائی تک، اصل چیز تک پہنچانے میں ہمیں مدد کرے گا. تو ہمارا علم یہاں پر ہمیں مدد کر رہا ہے، اپنے آپ کو چیلنج کرنے میں مدد کر رہا ہے. اور جب ہم ایک مرتبہ چیلنج ہو جائیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں کہلائے گا اگر ہم یہ چیز ایکسپٹ نہیں کریں کہ ہم پہلے غلط تھے یا پہلے ہم کم اینگلز کو دیکھ رہے تھے اور اب کسی بھی اسی چیز کے جس کے ہم کم اینگلز کو دیکھ رہے تھے اس کے مزید اینگلز بھی ایسے تھے کہ جن کو دیکھا جانا چاہیے تھا اور ہم نے نہیں دیکھا. جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم غلط تھے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو صحیح کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے اور زیادہ تیزی کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اور یہ جو اپنے آپ کو یہ تسلیم کر لینا کہ مجھے کم پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، یہ در حقیقت اپنی انا کو مارنے کا، توڑنے کا، اس کے حصار سے نکلنے کا جو ہے پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اور جب ہم اپنی انا سے باہر آتے ہیں تو ہمارے ذہن کو وسعت ملتی ہے اور ہمیں کیا ملتی ہے؟ ڈیپتھ ملتی ہے، ہماری پرسنالٹی کو ڈیپتھ ملتی ہے. ہمیں اس کو جتنے زیادہ اوپن مائنڈڈنس کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں ہم اتنی ہی زیادہ تیزی کے ساتھ کسی چیز کو سیکھتے ہیں. اور یہ بات لازم ہمیں سمجھ لینی ہے، رول آف تھم ہے کہ اگر ہم لوگوں کے ذہنوں کو بحیثیت لیڈر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پہلا ذہن جو تبدیل ہونا ہوگا لازمی طور پہ وہ ہمارا اپنا ذہن ہوگا. اگر ہم نے اپنا ذہن نہیں تبدیل کیا تو پھر ہم کسی اور کا ذہن کیا تبدیل کریں گے؟ تو جناب اس کے بعد اب ہم پرنسپلز کی بات کرتے ہیں کہ جن فاؤنڈیشنز کے اوپر، یہ پرنسپلز وہ فاؤنڈیشنز ہیں جس کے اوپر لیڈرشپ کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اور یہ پرنسپلز جو ہیں اس کو میں کہوں گا کہ لیڈرشپ پرنسپل 1 ہے. اور لیڈرشپ پرنسپل 1 کیا ہے؟ اٹ از we must understand that to lead others we need to lead ourselves exceptionally well. اگر ہم اپنے آپ کو لیڈ نہیں کر سکتے تو پھر ہم کسی اور کو کیا لیڈ کریں گے؟ اور اگر ہم اپنے آپ کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو there are certain elements جن کو ہمیں دیکھنا ہوگا توجہ کے ساتھ اور غور کرنا ہوگا اور ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہوگا. اگر ہم اپنے آپ کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو first and foremost thing which we need to understand and to improve is to manage our emotions, our capability to manage our emotions. اگر ہم جذبات کی جو رو ہے اس میں بہہ جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو لیڈ نہیں کر سکتے. جب ہم جذباتی ہو جاتے ہیں تو ہماری قوت فیصلہ کمزور ہو جاتی ہے، ہم سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، ہم سے سطحی فیصلے ہو جاتے ہیں. اور لیڈرز جو ہیں اگر وہ ایموشنل ہیں تو ان کے لیے پھر مشکل فیصلے کرنا یا درست فیصلے کرنا جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. So this is extremely important that a leader must be able to manage his own emotions first. Secondly, priorities. ہر کام ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتا. We must understand and know and we should develop our ability to prioritize. وہ آپ نے پڑھا ہوگا نا ارجنٹ امپورٹنٹ والا میٹرکس جو ہے، تو اس کے اندر اگر ہر چیز ارجنٹ ہے، ہر چیز امپورٹنٹ ہے تو پھر تو ہو گیا کام، تو لیڈرز کیا کرتے ہیں؟ لیڈرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ فرسٹ اینڈ فورموسٹ موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک کیا ہے اور وہ اس کو سب سے پہلے کرتے ہیں. اور یہ چیز
اگین if you ask me, تو آپ کی نالج جو ہے وہ آپ کو مدد کرتی ہے کہ آپ پرائرٹائز کر سکیں چیزوں کو ریشنلز کی بیسس کے اوپر. We must understand that we are humans. Our energies are limited. Our energies are limited. So اگر ہم نے اپنی انرجی کو مینیج نہیں کیا تو کیا ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم محسوس کریں گے کہ تھکن، کمزوری، نیند کی وجہ سے ہمارے انرجی لیولز اتنے ڈاؤن ہیں کہ ہمارے اعصاب ان کی وجہ سے متاثر ہیں، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ ہماری قوت فیصلہ کمزور ہو جائے گی. تو ہمیں جب موقع ملے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اپنی انرجیز کو مینیج کرنا ہے. Another important element is ہمیں اپنی سوچ کو مینیج کرنا ہے. وہی والی بات کہ ہمیں اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو قابو میں رکھنا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی شاید یہ بات کی تھی کہ تھنکنگ کو چینج کرنے کے ایک پورے پروسیس کو ہم نے پڑھا تھا. اس وقت تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، لیکن ہمیں نیگیٹیوٹی کو اپنے سوچ میں نہیں آنے دینا ہے. ہماری سوچ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ منفی جو ایلیمنٹ ہے اس کو غالب نہیں ہونا ہے. ہماری سوچ کو ہماری ذات کے گرد نہیں گھومنا ہے. ہمیں اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہے، اس کو پازیٹیو رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پریکٹیکل گراؤنڈز کے اوپر رکھنا ہے. اگر ہماری سوچ ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ ہمارے اوور آل جو بیہیویئر ہے، ہماری اوور آل پرسنالٹی ہے، اور ہماری جو ایک ذمہ داری ہے لیڈرشپ کی، وہ اس کو بری طریقے سے امپیکٹ کرے گی، نیگیٹولی امپیکٹ کرے گی. یہی سوچ اگر غلط ہوگی تو ہم غلط خراب الفاظ کا استعمال کریں گے، اور یہ غلط اور خراب الفاظ جو ہیں یہ لوگوں کو ہم سے دور کرتے ہیں، دراڑیں ڈالتے ہیں تعلقات کے اندر. یہ بجائے اس کے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور کمفرٹیبل ہوں، لوگ آپ سے دور ہوتے ہیں، لوگ آپ کے متعلق غلط تاثر قائم کرتے ہیں، ہرٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایبلٹی ٹو لیڈ جو ہے وہ آپ کی کم ہوتی چلی جاتی ہے. وی مسٹ بی ویری ویری کیئرفل in selection of the words while communicating. That is extremely important for a leader. Personal life matters a lot. Personal life matters a lot. اگر پرسنل لائف امپورٹنٹ نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، یہ حدیث نہ ہوتی. لیکن یہ حدیث تو ایک بہت ہی مستند حدیث ہے، یہ بالکل ایک صحیح حدیث ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھ، آپ سے زیادہ مصروف، آپ سے زیادہ ذمہ دار، آپ سے زیادہ قربانی دینے والا، آپ سے زیادہ لوگوں کے لیے پریشان رہنے والا، آپ سے زیادہ لوگوں کے لیے کام کرنے والا، آپ سے زیادہ اللہ کے لیے کام کرنے والا اللہ کے کون ہوگا؟ کوئی نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے گھر والوں کے جو حقوق تھے ان کو بطریق احسن پورا کرنے کی ہمیشہ جو ایک سیرت اپنے سامنے ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہمیں یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد صرف کرتے ہوئے نہیں گئے بلکہ انہوں نے ہمیں ہدایت بھی فرمائی جو حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچی. تو ہمیں اپنی پرسنل لائف کو مینیج کرنا ہے if we really want to lead ourselves and not just lead ourselves but to lead ourselves exceptionally well. Leadership principle number 2, be willing to do what others won't. Leaders go there where others fears to go, and that increases their persona, that increases their own capacity and capability, and that actually gives them the image which is being followed and which actually inspires others to follow them. اگر لیڈر مشکل کام کرنے سے پیچھے ہٹ گیا، اگر لیڈرز نے بھی وہ کام جو ہے وہ چھوڑ دیا جو دوسرے لوگ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ کو فالو کون کرے گا؟ تو پہلا اسٹیپس کا ٹف جاب سے گھبرائیے نہیں، ٹف جابس کو لیجئے. لوگ آپ کو اگر مشکل کام کرتا ہوا دیکھیں گے تو لوگ انسپائر ہوں گے آپ سے. لوگ اگر آپ کو مشکل کام کو کرتے ہوئے دیکھیں گے، لوگوں کو حوصلہ ملے گا. آپ کی تقریر سے حوصلہ بعد میں ملے گا، آپ کے عمل سے حوصلہ زیادہ ملے گا.
اور اگین میں ایگزامپلس کہاں میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایگزامپل کے غزوہ خندق سے پہلے جو خندق کی کھدائی جاری تھی اس پہ سخت وقت تھا اور خوف کا ایک عالم تھا اور اس کے اندر بھوک تھی، پیاس تھی، اور ایک صحابی جو انسان ہی تھے وہ بھوک سے جب بہت پریشان ہو گئے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے کے گئے. سب نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے، تذکیر کے طور پہ میں بیان کر رہا ہوں یہاں پہ تاکہ یہ چیز کو ریلیٹ کر سکوں میں اس سے، کہ وہ جب وہاں گئے اور وہاں پر انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک پیٹ پہ اپنے پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ میرا پیٹ جو تقریباً میری کمر سے جا لگا ہے وہ مجھے اس چیز کا احساس نہ ہونے دے کہ میں بہت بھوکا ہوں. تو پھر ان کے لیڈر نے جو ان کو دکھایا تو انہوں نے 2 پتھر باندھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پتھر باندھے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بھوک ان سے آگے اور آگے زیادہ پہنچی ہوئی تھی، شدت زیادہ تھی اس کے اندر. تو جب میں کسی کو اس مشکل حالت کے اندر دیکھوں گا تو یقیناً مجھے بھی یہ حوصلہ آئے گا کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کرنے کی کوشش کروں. لیکن لیڈر سائے میں بیٹھا ہو، آرام سے بیٹھا ہو، 4 لوگ پنکھا جھل رہے ہوں اور اپنے وہ جو اس کے فالوورز ہیں، جو اس کی ٹیم ہو، اس کو ایک موٹیویشنل اسپیچ دے رہا ہو کہ تم مشکل کام کرو اور جان لگاؤ اور جان کی بازی لگا دو اور یہ کر ڈالو وہ کر ڈالو، تو یقیناً اس کا کوئی امپیکٹ وہ کریٹ نہیں کر سکے گا. Seeing is believing. People follow what you do actually. And what is said that actions are bigger than words. Pay the due. آپ کو لیڈرشپ کی جو ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی کے لیے اس چیز کے لیے تیار رہیے کہ شاید آپ کو کچھ اپنی وہ چیزیں ان کی قربانی دینی پڑے جو آپ کے دل کے بڑی قریب تھیں، آپ کے شوق ہو گئے، آپ کی خواہشات ہو گئیں، آپ نے کچھ چیزیں سوچی ہوئی تھیں جو آپ کرنا چاہتے تھے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو چھوڑنی پڑے. تو اگین آپ سوچئے، جو پہلا اسٹیٹمنٹ تھا کہ لیڈرشپ is a choice. It's a mesmerizing word. Leadership is a mesmerizing word. But we must understand that's a choice. And now we will be understanding کہ اگر ہم قربانی choice ہے. جو آپ خود چھوڑتے ہیں وہ سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے. اگر کوئی چیز کسی نے آپ سے چھین لی اور اوور پاور کر دیا، قربانی تو نہیں ہوئی نا، بائی فورس گئی. لیکن جو ولنگلی آپ نے چھوڑی، تو جو چیز آپ ولنگلی چھوڑی بائی چوائس چھوڑیں گے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اس کا امپیکٹ بہت پاورفل ہوگا. آپ کی ٹرانسفارمیشن پہ اس کا امپیکٹ بڑا زبردست ہوگا. آپ کی پرسنالٹی پہ، آپ کی کیپیسٹی پہ، آپ کی کیپیبلٹیز کے اوپر، آپ کی ڈیسیجن میکنگ کے اوپر، آپ کی انٹرنل اسٹرینتھ کے اوپر اس کا ایک بہت ہی پاورفل امپیکٹ ہو. تو لیڈرز جو ہوتے ہیں they are always willing to give up those things which are stopping them in attaining their objectives and in while leading the people to their best. Don't hesitate to join and work with difficult people. دیکھیے ٹیمز آئیڈیل تو نہیں ہوتی نا، ہر قسم کے لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں، مشکل لوگ ہوتے ہیں. لیڈرز جو ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے، ان کی اٹیمپٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ مشکل لوگوں کے ساتھ کام کریں. اور مشکل لوگوں کے ساتھ آپ کام کب کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ بیونڈ دیٹ پرسن دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر اس کی کچھ کمپلیکیشنز ہیں، اگر کچھ گرہیں لگی ہوئی ہیں، اگر کہیں پہ جو ہے وہ کچھ گتھیاں ہیں جو نہیں سلجھی ہیں، تو آپ بیونڈ دا پرسن دیکھیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ گرہیں اس کی پرسنالٹی کے اندر، اس کے دماغ کے اندر لگ گئی. کون سی گتھیاں ہیں جو آج تک نہیں سلجھی ہیں؟ وہ کون سے حالات ہیں جنہوں نے اس کو ایک فرد کو ایک مشکل فرد کے اندر تبدیل کر دیا؟ تو لیڈر جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو بڑا جینوئنلی کنیکٹ ہوتے ہیں. یہ ان گتھیوں کو کھولتے ہیں، سلجھاتے ہیں، یہ ان گروہوں کو کھولتے ہیں. اور اس کے بعد یہ مشکل لوگ جو بظاہر عام لوگوں کو مشکل نظر آتے ہیں، یہ وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر پاتے. اور contrary to it، اگر لیڈرز بھی مشکل لوگوں کی طرف اپنی کمر کر لیں، ان کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کو کسی اور کے، میں لفظ استعمال کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، متھے ماریں، تو پھر یہ ڈیفیکلٹ جو لوگ ہیں یہ پھر قابو تو نہیں آئیں گے نا. اور جب یہ قابو نہیں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ خرابی کر رہے ہوں گے. سو یو ہیو ٹو اسٹیپ اپ، یو ہیو ٹو ٹیک اٹ آن یور چین، یو ہیو ٹو manage them, absorb them, you have to help reduce the complications inside them. اور اس کے بعد جب آپ پورا پروسیس کر رہے ہوں گے تو پیرلل ایک چیز ہو رہی ہوگی، اور وہ یہ ہو رہا ہوگا کہ یہ مشکل فرد جو ہے
ये इंतहाई केपेबल फर्द के अंदर तब्दील हो रहा होगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके इर्द गिर्द के लोगों को बड़ा पॉजिटिवली जो है वो उसका इम्पैक्ट उन पे क्रिएट करेगी, एंड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव द टीम स्पिरिट, and of course the byproduct of it is that you will be gaining a lot of respect in the heart of the people as the leader. So never ever hesitate, and you will always find difficult people in your teams, wherever you are working, in an organization, in an NGO, in a group, in your sports teams, wherever you are, in your families actually. So do not ever hesitate to work with the difficult people. Connect with them genuinely, transform them, and transforming one difficult person into a comparatively better person will not be actually one conversion. It's going to be a very, very big conversion, larger conversion, sometimes beyond your imagination conversions around you. And that happens in silence. They all are the byproducts of this thing, with this effort which we're making. Admit faults, but don't make excuses. तावीलें मत पेश करें. गलती होनी है, आप इंसान है, गलती होगी, जजमेंटल एरर्स होंगी, आपसे एग्जीक्यूशनल एरर्स होंगी, आप चीजों को, स्टेप्स को मिस आउट कर जाएंगे, प्रेशर्स एट द मोमेंट आता है, गलती होगी. लेकिन जब गलती हो तो उस गलती को खुले दिल से तस्लीम कर लीजिए कि हाँ गलती हुई है, उसकी तावीलें ना दें, उसके जो है वो बहाने ना बनाए, उसके जो है वो कोई गलत रीजंस पेश करने की कोशिश ना करें. जब आप होल हार्टेडली अप फ्रंट होके एक्सेप्ट करेंगे आपने गलती की है, लोगों के दिलों के अंदर आपकी इज्जत बढ़ेगी, लोग आपके करीब आएंगे, लोगों का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज होगा आपके ऊपर. डू मोर देन एक्सपेक्टेड. देखिए, लीडर के लिए जो है ना वो कोई बाउंड्री नहीं है. लीडर के लिए जो है ना वो कोई घंटों का काम नहीं है, सुबह शुरू करेंगे शाम खत्म कर लेंगे. लीडर के लिए जो है वो जो काम है, दैट इज अटेनिंग द टास्क. तो जब ये सूरत हाल है तो फिर आपको ये समझना है कि आप अपने लिए कोई लिमिट नहीं लगाएंगे. हाँ, लोग समझ रहे होंगे, लोग आप कह रहे होंगे यार देखो इतना तो ये करना था, ये इससे ज्यादा कर रहा है. तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा काम कीजिए और जेन्युइनली काम कीजिए. और अब मेरा ख्याल है कि आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही होगी ये बात जो मैंने शुरू में की थी, कि why leadership is called that it is a choice to make and not just a place to sit or to have a title with your name. It's not that. It's way beyond. It's far bigger. It's larger than this. It's a choice you make, and that decision, that choice comes at every step. So you must be prepared to choose in a way a leader chooses all those things. You must be able to take all those decisions for yourself, which a leader takes, and from the perspective of leadership. Be the first to step up and help. इंतजार मत कीजिए, देखते रहिए. मौका जहां आपको महसूस हो कि किसी को मदद चाहिए, वहां पर आपको सबसे पहले पहुंचना होगा, और आपको बगैर किसी रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के हेल्प करनी होगी. और आप हेल्प किसको कर रहे हैं? अगर आप लीडर हैं और अगर आप वाकई विजनरी हैं, और अगर हम सोचते हैं तो हमें सोचना होगा कि हम किसकी मदद कर रहे हैं. हम दर हकीकत अपनी ही मदद कर रहे हैं, बिकॉज़ हम जिसकी मदद कर रहे हैं उसको हम ही ने टास्क असाइन किया हुआ है, और उसका टास्क जो है वो हमारे जो हमारा बिगर ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा बड़ा टास्क है, उसको अचीव करने का एक पार्ट है. तो अगर वो पार्ट होगा तो वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अटेनिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स. तो डू इट. और ये वही वाली बात, डू मोर देन एक्सपेक्टेड. परफॉर्म टास्क व्हिच आर नॉट योर जॉब. लीडर के लिए कोई लिमिटेशन, लीडर के लिए कोई लिमिट ही नहीं, लीडर के लिए कोई बाउंड्री नहीं. लीडर हैज टू डू एवरी जॉब. ही शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, एंड दैट इंक्रीजेस योर रिस्पेक्ट एंड योर लव इन द हार्ट ऑफ योर पीपल. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपनी जिम्मेदारियों की जिम्मेदारी लीजिए, आपको लेनी होगी. आप इधर उधर नहीं कर सकते. उसका करना था, वो सोता क्यों रह गया, उसने वक्त भी क्यों नहीं फैसला किया, वो क्यों नहीं. आपको बहुत सारे काम करने होंगे और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लेनी होगी. और यही चीज ग्रेजुअली आपको एक एवरेज लीडर से एक अबव एवरेज लीडर, और फिर आपको एक अबव एवरेज लीडर से एक एक्सेप्शनल लीडर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रही होगी. यही छोटे छोटे काम
جو آپ کو مستقل بنیادوں پہ کرتے رہنے, اور صلے کی تمنا آپ کو یہاں نہیں ہونی. صلہ تو اوپر سے ملنا ہے. اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یقین ہے, صلہ تو پھر اوپر والا دے گا. اور صلہ دنیا کے اندر یہ ملے گا کہ آپ کے آبجیکٹیوز اچھی طریقے سے اٹین ہو جائیں گے. اور ورنہ اگر آپ کے آبجیکٹیوز نہیں اٹین ہوتے اور آپ جینوئنلی یہ سارے کام کر رہے ہیں, تو صلہ تو پھر اوپر آپ کے لیے میری اور آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بے تحاشا زیادہ موجود ہے. جہاں لیڈرشپ پرنسپل 1 پرنسپل 2 کی بات ہوئی, وہیں پر تیسری چیز جو ہے وہ ڈونٹس ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں کرنی ہے. جب ہم لیڈرشپ کے اندر رول کے اندر آ گئے تو ہمیں احتیاطیں بھی بہت کرنی ہیں. وہ احتیاط ہمیں کیا کرنی ہے, آئیے اس کو دیکھتے ہیں. ہمیں ری ایکٹیو نہیں ہونا. ری ایکٹیو کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنی ذات کے اوپر شک کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو اس کا الزام دے رہے ہوتے ہیں, جنہیں اندر پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا پورا کام نہیں کیا, جو اپنے جو ڈیسیژن ہے, اپنی جو سوچ ہے اس کے بارے میں کنفیوزڈ ہوتے ہیں, شور نہیں ہوتے. مطلب کیا ہوتا ہے, دوسروں پہ الزام تراشی کرنے لگتے ہیں. لیڈرز ایسا نہیں کرتے. میں اگر کوئی کام بغیر سوچے سمجھے شروع کر دوں کہ یہ کہاں جائے گا, کیسے ختم ہوگا, اینڈ آبجیکٹیو اینڈ ریزلٹ اس کا کیا ہوگا, اس کو گیج کیے بغیر اگر میں کوئی کام شروع کر دوں تو میں لیڈرز کی طرح نہ کر رہا ہوں نہ سوچ رہا ہوں. سو لیڈرز ڈو ناٹ ورک without the end in their mind. Do the urgent things first. جلد ہر چیز ارجنٹ ہے, ہر چیز ابھی ہونی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پرائرٹی سیٹ نہیں کی. ڈونٹ. اٹ از اے بگ ڈونٹ. لیڈرز ڈو ناٹ ایکٹ دس وے. لیڈرز always have a very clear priority in their mind, and they always keep on improving their planning skills and of course their execution skills. لیڈر اسٹرکٹ نہیں کر. لیڈر سادہ ہو سکتا ہے, لیڈر معصوم ہو سکتا ہے, لیڈر چالاک, عیار یا مکار نہیں ہو سکتا. یہ چالاکی, عیاری, مکاری انسان کو ون اور لوز سوچنے پہ سکھاتی ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے, میری ٹیم والا بھاڑ میں جائے. لیڈرز ون ون سوچتے ہیں کہ جہاں ہمارا آبجیکٹیو اٹین ہوگا وہاں پہ پوری ٹیم کا آبجیکٹیو, ہمارا آبجیکٹیو اٹین ہوگا. میرا تیرا نہیں ہوتا. یہ ون لوز میرا تیرا ہے. آف کورس میں ون لوز جو ہے اگینسٹ دی اوپوننٹس بات نہیں کر رہا, اینیمی بات نہیں کر رہا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹیمز. لیڈرز ٹیمز کو ٹیشو کی طرح, ڈسپوزیبل جو چیزیں ان کی طرح استعمال نہیں کرتے. وہ تو ٹیمز بناتے ہیں. ان کے لیے ون ہی یہ ہوتا ہے کہ پوری ٹیم, وی ول ون ٹوگیدر, ویل اسٹینڈ ٹوگیدر, ویل موو فارورڈ ٹوگیدر, اینڈ اف دیر کمز اے سچویشن وی مائٹ بی فالنگ ٹوگیدر, بٹ بینگ the leader has to give the sacrifice first, and it happens that they always present themselves in difficult situations first. So they never think win lose. کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ میں جیت جاؤں, میرا بھلا ہو جائے, میرا کام نکل جائے, جو میرا ٹیم میٹ ہے, میرا سکسیسر ہے, اس کی ایسی کی تیسی. No. If I am thinking this way, I'm not the leader. You're not the leader. ہم لیڈر نہیں ہیں. So leaders think win. They don't think win lose. ایک اور بڑا مسئلہ, شاید ہمارا ایک سماجی مسئلہ بھی ہے, یہ معاشرتی مسئلہ بھی. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات پہلے سمجھی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بولیں باقی لوگ سنیں. I'm sorry, اس وقت بھی صورتحال یہ ہو رہی ہے, لیکن یہ تو ایک گیون سچویشن ہے. لیکن ہم جب ڈائلاگ کرتے ہیں, جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ میری بات پہلے سمجھ لی جائے. لیڈرز اس طرح نہیں سوچتے. They are very good listeners. They try to understand. They try to get down to the gravity. They try to understand the gravity of the matter. They always try to get as deeper as possible to understand the gravity of the matter. Depth کوشش کرتے ہیں ہٹ کریں. وہ اگر اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے تو نہ وہ اپنی ٹیم کو سمجھ پائیں گے, نہ ان کی ٹیم ان کو سمجھ پائے گی. بیکاز جب آپ اپنی بات میں ہمیشہ آپ کو پہلے سمجھانے کی کوشش کروں گا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ سب, میں جب آؤں گا اور بات کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ کا دماغ نیچرلی میری بات کے اوپر بند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو اپنی باتوں کو سپر امپوز کرتا چلا جاتا ہوں. آپ کے تو مسئلے کو, آپ کی سچویشن کو تو میں نے نہ سمجھنے کی کوشش کی, نہ جاننے کی کوشش کی. سو یہ ڈونٹس تھے لیڈرشپ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ آف کورس یہ کام کرتے ہوئے
گولڈن ورڈز اگر میں کہوں, اور آپ چھوٹے بچوں کے اسکولس جن گھروں سے چھوٹے بچے جاتے ہیں اسکولز آپ نے سنا ہوگا, وہاں پر ان کو یہ کہتے ہیں میجک ورڈز ہوتے ہیں. یہ میجک ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ یہ میجک ورڈز ان بچوں کے لیے نہیں ہے, وہ ان بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے تاکہ ان کی زندگی کے اندر یہ میجک ورڈز داخل ہو جائیں. یہ میجک ورڈز کیا ہیں؟ یہ میجک ورڈز, یہ گولڈن ورڈز کیا ہیں؟ I admit I make a mistake. اگر غلطی ہو جائے تو آپ انتہائی فراخ دلی کے ساتھ آپ اس کو ایڈمٹ کر لیجئے that you have made a mistake. Yeah, of course everybody makes a mistake. So I am a human too. And humans do make mistakes. So I make a mistake too. اس کو ایکسیپٹ کر لیں نا. اس کے اگینسٹ آپ کوئی تعویلیں نہ دیں, اس کے اگینسٹ آپ کوئی بلیم گیم نہ شروع کریں, اس کے اندر جو ہے وہ جسے آسمانی سلطانی کی بات نہ کریں. مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. لوگوں کو پبلکلی اپریشیٹ کیجیے. رول جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کو اپریشیٹ پبلکلی کرتے ہیں, اور لوگوں کو ریپریمانڈ جو ہے وہ پرائیویٹلی انڈیویجولی کرتے ہیں. بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے جو لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں کام, آپ کی ٹیم میں ہیں, آپ کے سکسیسز ہیں, ان کی عزت نفس بڑا میٹر کرتی ہے. اگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی, لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے, ٹیمیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی. سو وی ہیو ٹو بی ریئلی ویری ویری کیئرفل ٹوورڈز اٹ. لوگ اچھا کام کریں تو آپ اس کو ایکنالج کیجئے, آپ اس کا اظہار کیجئے, اچھے الفاظ کا استعمال کیجئے, اینڈ بی جینوئن. آپ لوگوں کو وہ والی تعریفیں نہیں کر رہے کہ آپ جو ہیں وہ ان کو پھلا رہے ہوں تاکہ آپ ان کو استعمال کر سکیں. ہمیں کیا یاد رکھنا ہے, میں نے رول آف تھم کیا کہا تھا کہ when we are talking about this leadership, we are talking about genuinity, we are talking about positive thinking, positive mindset. genuine leadership کے ساتھ negative mindset, tricky mindset, tricky personality, وہ لوگ کے جو لوگوں کو استعمال کرتے ہوں, وہ لوگ جو لوگوں کو شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر لے کے یا ڈسپوزیبل سمجھتے ہوں, وہ لیڈرز نہیں. ہم ان کی بات بھی نہیں کر رہے. تو یہ جو آئی ایم پراؤڈ آف یو کا میں نے کہا کہ آپ ان کو پبلکلی اپریشیٹ کیجئے, یہ جینوئن اپریسیشن ہونی چاہیے. لوگوں کو شامل رکھیے, لوگوں کو اپنے ساتھ شامل رکھیے. استخارہ ڈیوائن ہے, اور مشورہ جو ہے وہ اپنے صاحب الرائے لوگ جو ہیں ان سے مشورے کو نبی کے وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ مشورہ کرنے والا جو ہے, استخارہ کرنے والا مایوس نہیں ہوتا, مشورہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا. تو مشورہ جو ہے وہ برکت لے کر آتا ہے. جب آپ جنرلی ایک پوری مشاورت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر برکت اور رحمت شامل ہو جاتی ہے. اف یو پلیز کا لفظ بہت ہی اچھا ہے. لوگوں کو حکم نہ دیں, لوگوں کے ساتھ ایسی بات کریں کہ وہ آگے بڑھ کے آپ کے لیے کام کرنا چاہیں. اور یہ ایک میجک ورڈ ہے پلیز, ہمبل. یہ شو کرتا ہے کہ آپ کے اندر ہیوملٹی ہے, یہ شو کرتا ہے کہ آپ ہمبل. ریکگنیشن بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پلیز فار ایور ان یور لائف ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیک دی کریڈٹ آف پیپلز اچیومنٹس اوے فرام دیم. وہ اتنا دور جائیں گے آپ سے کہ آپ کے لیے, میرے لیے سمجھنا ہی مشکل ہو جائے گا اگر میں نے کسی کا کریڈٹ لے لیا کسی کے کام کو, اور میں نے اس کے کیے ہوئے کام کو اپنا بنایا ہوا کام پریزنٹ کیا. اور یہ بڑی کامن مسٹیک ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. We have to be extremely careful. لوگوں کو ان کے کام کا کریڈٹ دیجئے, ان کا کریڈٹ مت لیجئے. لوگوں کا آپ کے اوپر کانفیڈنس پڑے گا, لوگوں کا آپ کے اوپر ٹرسٹ پڑے گا. لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ کے اگلی مرتبہ کام کریں گے اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان کو پس پشت نہیں دھکیلتے, بلکہ آپ ان کو پیچھے سے نکال کے آگے لا کے کھڑا کرتے ہیں, لائم لائٹ میں لے کر آتے ہیں. This gives them inner happiness. This gives them sense of achievement. اور جو ان کو یہ inner happiness اور sense of achievement دے رہا ہوگا, ان کے ساتھ ان کا بانڈ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوگا. پہلے بھی ہم نے عرض کیا, اس چیز کے اوپر ذکر رہا, وی ہے لفظ, اور یہی لفظ ہمیں انشاءاللہ استعمال کرنا ہے when we are working with the teams. اور آئی جو ہے یہ کرس ہے. میں جو ہے, یہ میں کیا ہے بنیادی طور پہ, یہ میں انا کی نشانی, سیلف سینٹرڈ ہونے کی نشانی. I means I am self-centered. I did that.
I thought that I was there. I'm the one who's doing. After some time, you'll see that I will be the only person left behind. Rest of them will leave myself. तो हमें पता होना चाहिए I और me नहीं चलेगा. We है जो ज़बान लीडर्स बोल रहे होते हैं. These are the golden words जो कि हमें याद रखने हैं अपनी कम्युनिकेशन के अंदर. और उसके बाद जो हमने बात की कि जब हम सक्सेसेस डेवलप, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, तो ये एक पूरा प्रोसेस है. और इस प्रोसेस को जो टर्म दी गई वो लीडरशिप लूप की टर्म दी गई. तो ये लीडरशिप लूप क्या होता है? एक पूरा साइकिल बनता है और ये साइकिल लूप उस होता है चलता रहता है. ये ऐसा नहीं होता कि पॉइंट ए से शुरू हुआ और पॉइंट जी के ऊपर जाके खत्म हो गया और उसके बाद एक गैप आ गया. नहीं, ये ए और जी मिले हुए होंगे. ए टू जी जाएगा और जी से ए पे जाएगा और ये लूप चलता रहेगा. तो इसलिए ये चूंकि मुस्तकिल होते रहने वाली, चलते रहने वाली साइकिल है, तो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो लूप का लफ्ज इस्तेमाल हुआ. तो ये क्या होता है लीडरशिप लूप? ये सक्सेस से डेवलपमेंट है. ये ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे आप ट्रांसफॉर्म करते हैं लोगों को, दिस इज यू. एंड व्हेन यू कनेक्ट विद समबडी, देन व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? पहली चीज, जब आप किसी के साथ आपका ताल्लुक पैदा होता है, जब वो आपके करीब आता है, जब आप उसके साथ तारुफ आपका हासिल होता है, तो हमें ये बात याद रखनी है कि पहला अमल जो हमारा होगा वो क्या होगा? केयरिंग होगा. लीडर्स स्टार्ट देयर रिलेशनशिप on the basis of genuine care towards their team, towards their individuals. हजरत ईसा के बारे में उनको सर्विंग लीडर कहा गया, और मेरे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केयरिंग के एलिमेंट. और मैं बताता हूं केयरिंग के जो मैं समझ सका, और यकीनन आपकी इल्म और आपकी जो मालूमात है वो मुझसे ज्यादा होंगी इस मामले के अंदर. जिस एक मामले को मैं यहाँ बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जिसने मुझे जाती तौर के ऊपर बड़ा ही इम्प्रेस किया नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर केयरिंग के एलिमेंट के हवाले से, वरना पूरी जिंदगी शानदार है. इंतहाई से मुतासिर कुन लफ्ज जो है वो तो छोटा है नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतालिक अगर मैं इस्तेमाल करूं. लेकिन केयरिंग के मुतालिक ये वाक़या हज़रत अबू हुरैरा जो थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल है हदीसें रिवायत की हैं. ये अबू हुरैरा जो हैं, ये एक ऐसे लीडर के फॉलोअर थे कि जो खुद लीडर जो था उसने, उसकी गुर्बत भी कमाल थी, और उस गुर्बत के अंदर भी जब कुछ हदिया आता था तो वो हदिया तकसीम हुआ करता था. ये सुन्नत थी, रखा नहीं जाता था, कल की कोई फिक्र नहीं होती, तकसीम होता था. और ये अबू हुरैरा उन्हीं के लीडर. और जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारक बेतहाशा फ़ाक़े उसके अंदर हमें नज़र आते हैं, इस तरह हज़रत अबू हुरैरा भी ऐसे ही एक दौर का अपना वाक़या बयान करते हैं कि वो कई वक्त के फ़ाक़े के साथ थे और भूख से उनका हाल ख़राब था, और उनकी हया और ख़ुददारी अल्लाह के नबी के सहाबी की हया और ख़ुददारी थी. तो उनसे ये मुमकिन ना हुआ कि वो किसी से जाके हाथ फैलाएं या किसी से कुछ खाने को मांगे. वो एक जगह जाके बैठ गए, शर्म के साथ, हया के साथ, खुददारी के साथ, इस ख्याल से कि शायद कोई ये समझ सके. और ऐसी जगह जाके बैठे जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो सहाबा थे वहाँ से गुजरा करते थे. थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि हज़रत उमर तशरीफ़ ला रहे हैं, जल्दी के अंदर हैं. हज़रत अबू हुरैरा खड़े हुए, उनको रोका और एक हदीस बयान की और उनसे दरख्वास्त की कि आप हज़रत मुझे इस हदीस का मफ़हूम समझाइए. और हज़रत उमर जो जल्दी में थे, उन्होंने हदीस सुनी और बहुत ही अदब के साथ और बहुत एहतराम के साथ उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा को जो वो हदीस का मफ़हूम समझ पाए, वो हदीस का मफ़हूम उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा को बताया, और उसके बाद जो है वो सलाम किया और आगे चले गए. और अबू हुरैरा जो थे वो दोबारा बैठ गए इस मुंतज़िर कि शायद कोई और आए और शायद कोई और पहचान सके कि मैं किस कर्ब से और किस तकलीफ से और किस परेशानी में इस वक्त मुब्तला हूँ. दूसरे सहाबी पे जो उनकी नज़र पड़ी तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, और इत्तफ़ाक़न हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी जल्दी के अंदर थे, कोई काम, कोई ज़िम्मेदारी की अदायगी के अंदर यकीनन वो जा रहे होंगे. तो उनको हज़रत अबू हुरैरा ने बीच में रोका और इसी तरीके से एक हदीस का मफ़हूम उनसे पूछा. तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी बहुत अदब के साथ, एहतराम के साथ वो उसको समझ पाए, उन्होंने अपने उसके मुताबिक उन्होंने उनको उस हदीस का मफ़हूम समझाया और उनसे सलाम करके और माज़रत करके वो भी अपनी राह पे रवाना हुए. हज़रत अबू हुरैरा दोबारा बैठ गए मुंतज़िर कि शायद कोई और आए और उनकी हालत को देख सके, और उन्होंने देखा कि वो ज़ात गिरामी तशरीफ़ ला रही है, जिनको हज़रत अबू हुरैरा इंतहाई प्यार से उन्होंने कुछ जगहों पे कहा कि मेरे दोस्त अबुल कासिम ने फरमाया. तो ये सैयद, ये जो अबुल कासिम, ये हमारे
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ کھڑے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان سے کہ آپ میرے ساتھ چلیں, اور وہ ان کو اپنے ساتھ مسجد نبوی میں لے کر آ گئے, جہاں پہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حلقہ ہوا کرتا تھا, جہاں پہ لوگ ان سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. وہ اس حلقے میں بیٹھے اور بیٹھے ہی ہوں گے کہ فوراً ایک پیالہ دودھ آیا ہدیے کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق جو تھا اس کو اپنے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھا دیا جو ان کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے, اور ان سے کہا کہ پیچھے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس میں سے ایک گھونٹ پیا ان صحابی نے, اور اپنے ساتھ والے صحابی کو دے دیا. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ جو وہ شروع ہوا تھا جہاں سے وہ پیالہ جو تھا, وہ صحابی اصحاب جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے کو پیش کر رہے تھے, وہ ان سے بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر تھا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پیالہ تو جب تک مجھ تک پہنچے گا دودھ تو ختم ہو چکا ہوگا, اور کہہ رہے تھے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بے اختیار جاؤں اور یہ پیالہ لوں اور وہ دودھ پی لوں. اور وہ پیالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک ایک گھونٹ نوش فرماتے تھے اور آگے بڑھاتے چلے جاتے تھے. اور پھر وہ پیالہ بالآخر جو تھا وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس پہنچا, انہوں نے دیکھا اس کے اندر کچھ دودھ موجود ہے. انہوں نے بھی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی شرم اور ان کی حیا اور ان کی خودداری, اس حال میں بھی انہوں نے بھوک کے انتہائی حال کے اندر بھی انہوں نے وہ ایک ذرا سا گھونٹ لیا اور وہ پیالہ اپنے برابر والے صحابی کو پہنچا دیا. اور پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی جنہوں نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیچھے. اور ابو ہریرہ نے ان کی طرف دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پیچھے. تو انہوں نے کہا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو انہوں نے ایک تھوڑا سا گھونٹ لے کر اور دوبارہ بڑھانا چاہا, اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیچھے. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں واحد فرد تھا اس مجلس کے اندر کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اصرار کیا کہ اور پیجے, اور میں ان کے اصرار پہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیتا رہا. دل میرا چاہ رہا تھا کہ میں پورا پی جاؤں, لیکن ہر گھونٹ کے بعد میں آگے بڑھاتا تھا اور مجھے روکتے تھے. اور پھر انہوں نے مجھے اتنا دودھ پلایا کہ اس دودھ نے ذرا سے دودھ نے مجھے سیر کر دیا, وہ دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. تو یہ تو ایک چھوٹا سا معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ کی حیات مبارکہ تو معجزوں سے بھری ہوئی. تو میں پیتا تھا گھونٹ اور آگے بڑھاتا تھا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے روکتے تھے اور کہتے تھے ابو ہریرہ اور پیجیے. اور میں اس وقت تک پیتا رہا, وہ مجھے اس وقت تک پلاتے رہے, اور میں واحد فرد تھا اس پوری محفل میں جس کو وہ اس طرح پلاتے رہے کہ میں سیر ہو گیا. اور میں نے اس کے بعد ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اب میں مزید نہیں پی سکتا. تو پھر وہ پیالہ جب میں نے اپنے برابر والے صحابی کو بڑھایا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پھر دوبارہ اصرار نہیں کیا. Caring. Caring is the basis of the connection. Care کیجئے. جس کو ڈیولپ کرنا ہے, جس کو ٹرانسفارم کرنا ہے, جس کو چینج کرنا ہے, اس کے ساتھ ہمارا اور آپ کا پہلا تعلق کیئرنگ کا ہونا چاہیے. کیئرنگ کے بعد جو دوسرا ایلیمنٹ ہے لرننگ. جاننے کی کوشش کیجئے, اس فرد کو جاننے کی کوشش کیجئے, وقت لگائیے, سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ کیا ہر فرد دوسرے فرد سے مختلف ہے. آپ جاننے کی کوشش کیجئے کہ جس فرد کو آپ کنیکٹ ہوئے ہیں, جس کے ساتھ آپ, جس کو آپ ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں, جس کو آپ اسٹیپ اپ کرنا چاہتے ہیں, جس کو آپ آگے لانا چاہتے ہیں, وہ کیا ہے. اس کی شخصیت کی آپ کو اسٹرینگث بھی نظر آئیں گی, اس کے ایریاز آف امپروومنٹ بھی آپ کو نظر آئیں گے. جانیے بیونڈ the person, take a deeper dive while to understand that person. تیسری چیز جو ہے اپریشیٹ کی. جب آپ ایک فرد کو جاننے کی کوشش کریں گے تو انسان ہے, اس کے آپ کو اسٹرینگث بھی نظر آئیں گی, تو وہاں پر آپ کو اس کی ویکنیسز یا ایریاز آف امپروومنٹ بھی نظر آئیں گے. لیکن تھرڈ اسٹیپ جو ہے وہ یہ کہ اس کی شخصیت کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو کھلے دل کے ساتھ جینوئنلی اپریشیٹ کیجیے. دس ول گیو ہم کانفیڈنس اور ہر کانفیڈنس, اور وہ فرد آپ کے قریب آئے گا. اس کے کانفیڈنس کا, آپ کے اوپر اس کے اعتماد کا اور ٹرسٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. چوتھا اسٹیپ جو ہے that is contribute. What is contributing? چندہ دینا نہیں ہے.
Contributing is basically کہ آپ جہاں گیپس دیکھیں اس کو نہایت احسن طریقے سے فل کرنے کی کوشش کریں. آپ کا رول کنسلٹیٹو ہو, ایڈوائزر کے طور پہ ہو, ہمدردانہ ہو, غم گسارانہ آپ کا رویہ ہو, جب آپ اس کے گیپس کو فل کرنے کی کوشش کریں. اس کے ایریاز آف امپروومنٹ جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے جب آپ ان کو کوشش کیجئے کہ آپ ان گیپس کو فل کریں. ان چیزوں کے بعد 5ویں چیز آتی ہے وربلائزنگ, جہاں پر آپ اس کو بتائیں کہ وہ غلطی کہاں پر کرتا ہے. اب تک جتنا کام تھا اس کے اندر اپریسیشن اوپن تھی, کنٹریبیوشن جو تھا وہ بہت کوورٹ تھا, خاموشی کے ساتھ, بہت زیادہ سوچ کے سمجھ کے حکمت کے ساتھ کام ہو رہا تھا. وربلائزنگ از سیئنگ اوپنلی وہ کدھر غلطی کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ یہ 4 سٹیپس پورے کر چکے ہوں گے تو وہ فرد آٹومیٹکلی آپ کے بہت قریب آ چکا ہوگا, آپ کو جان چکا ہوگا, آپ کی طرف اس کا جو رویہ ہوگا وہ اس کا شکر گزاری کا ہوگا, آپ کی طرف اس کا جو رویہ ہوگا وہ اس کے اندر ایک جینوئن کنیکٹ ہوگا, وہ آپ کو سمجھ رہے ہوں گے اور وہ آپ کی بات کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہوں گے. اب اگر آپ یہ بتاتے ہیں کہ وہ غلطی کہاں کرتا ہے, غلطی کہاں کرتی ہے, تو پھر اس کے بعد جو اس کا جو سمجھنے کا جو وہ ہوگا وہ بہت بڑھ چکا ہوگا, وہ بہت غور سے آپ کی بات کو سنے گا, بیکاز آپ اس سے پہلے سے بہت سارے کام اس کے ساتھ کر رہے ہیں. یہی کام اگر آپ شروع میں کرنے کی کوشش کریں, غلطیوں کو بتانے کی کوشش کریں, آپ نے یہ غلطی کی, آپ نے ایسا کیا, آپ نے, تو وہ ریئیکٹیو ہو جائے گا, بند ہو جائے گا, شیل آ جائے گا, وہ شیل پھر ہم سے نہیں بریک ہوگا. اور وربلائزنگ کے بعد جا کے کہیں لیڈنگ شروع ہوتی جہاں پر وہ آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا شروع کرے گا, جہاں پر وہ آپ کے ساتھ مشکل وقتوں کے اندر آ کے کھڑا ہونا شروع ہوگا, جہاں پر وہ آپ کو فالو کرنا شروع کرے گا تھرو تھکس اینڈ تھنس. یہ لیڈنگ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پورے لوپ کے اندر, اسٹیپس کے اندر, یہ چھٹا اسٹیپ ہے. آپ پہلے کنیکشن کے اندر اگر کسی کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو لیڈ کر رہے ہیں, we are at a big mistake. It's not gonna work. It's not gonna stay there for any long. بہت جلدی یہ رشتہ رابطہ ختم ہو جائے گا. لیڈنگ کے بعد جو آخری اسٹیپ ہے that is succeeding, یعنی اس کی ڈیولپمنٹ کا کام ہے, جہاں پر آپ اس کو بتائیں گے کہ کن حالات کے اندر اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور یہ فرد اب آپ کے ساتھ اتنا چل چکا ہوگا, جینوئنلی کنیکٹ ہو چکا ہوگا کہ آپ اس کو تیار کر سکے ہوں گے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو یہ زیادہ ذمہ داری کی پوزیشنز کو اڈاپٹ کرے گا, زیادہ قربانی کی پوزیشنز کو اڈاپٹ کرے گا. لیکن جس طریقے سے ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر زمین کو پہلے کھودا جاتا ہے, سرفس کے اوپر بلڈنگ نہیں شروع کی جاتی, پھر اس کے بعد جو ہے اس کی فاؤنڈیشنز لے کی جاتی ہیں اور اس کے بعد سریے سے سریے کو جوڑا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کانکریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے سٹیپس مکمل ہوتے ہیں. تو یہ لوپ ہے. اور یہ سکسیڈنگ کے بعد یہ کیئرنگ, یہ سکسیڈنگ پہ ختم نہیں ہوا. جو آپ کا سکسیسر ہے, یو شوڈ بی ویری ویری کیئرنگ ٹورڈز ہم. یہ نہیں کہیں گے کہ سکسیسر ہے سمجھتا ہے کہ میرے کیئر کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, یہ لوپ ہے. سکسیڈنگ کے بعد دوبارہ کیئرنگ اور یہ پورے سٹیپس سارے کے سارے چلتے چلے جائیں گے. لیکن ان سب کے پیچھے جو اسپرٹ ہے وہ جینوینٹی ہے, اس کے پیچھے جو اپروچ ہے وہ پازیٹیو ہے, اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. زینوفون جو کہ ارسطو کے شاگردوں میں سے تھا, اور ارسطو کی جو بھی ہمیں چیزیں ملتی ہیں فلسفے زینوفون کے بارے میں, he was a good general, he's a big general and he was a philosopher as well. تو زینوفون نے جو ہے وہ یہ کہا کہ he was of the belief that leadership can be acquired through education and training, though not at a sight and single hearing. In fact, it is a process which is ongoing. The process is called evolution. آپ ایوالو ہوتے چلے جاتے ہیں, آپ کا کنیکشن ایوالو ہوتا چلا جاتا ہے, آپ کی کلوزنس ایوالو ہوتی چلی جاتی ہے, لوگ آپ بھی ایوالو ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کی ٹیم بھی ایوالو ہو رہی ہوتی ہے. وہ فرد جو کبھی ایک عام فرد کے طور پہ تھا وہ آپ کی ٹیم میں سلیکٹ ہوتا ہے, وہ آپ کی ٹیم سے پھر آپ کے سکسیسر میں ہوتا ہے ایوالو. یہ پورا پروسیس جو ہے یہ ایوولوشن کا پروسیس ہے, اینڈ اٹ از towards betterment, towards improvement, towards growth. And again I would say کہ اس کے جو ایسنس ہیں وہ genuinity اور positivity ہے, یہ اسپرٹ ہے اس کی.
خواتین حضرات، شروع میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم ہاؤ پارٹ پہ بات کر رہے ہوں گے، اور میں نے جو پرسپیکٹو ابھی تک میں سمجھ پایا اپنے محدود علم پہ، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹوٹی پھوٹی ہے، اس کے اندر میں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا: نالج اور کمیونیکیشن اور اس کے علاوہ کریج کا. تو آئیں ان کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں، اور یہ آخری پارٹ ہے ہماری پریزنٹیشن کا، کریج. جیسے پہلے ہم نے اس کے اوپر ذکر کیا کہ کریج یہ نہیں ہے کہ کریج جو ہے وہ کسی کے دل کے اندر خوف نہ آئے، بلکہ خوف کے اندر قابو پانے کا نام کرے. تو کریج اٹین کیسے کی جا سکتی ہے اگر ہم اس کے اوپر بات کریں؟ کریج اٹین کرنے کے طریقہ جو ابھی تک میں سمجھ پایا اپنی ناقص عقل کے مطابق، اس کے اندر 2 چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1، اللہ سے تعلق. اللہ تعالیٰ سے تعلق. انسان اللہ کا تعلق جو ہے وہ خوف کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ سے تعلق کمزور ہو تو خوف، چھوٹا خوف بھی بہت بڑا خوف بن کے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کام کی لگن جو ہے وہ خوف کو پس پشت ڈال دیتی ہے. اگر ہمارا جذبہ کامل ہوتا ہے تو خوف پس پشت ہو جاتا ہے، اور جذبہ کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس کام کو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارے دل کے اندر لگن ہو، ہم اس کی اسپرٹ کو سمجھتے ہوں اور اس کے متعلق سوچتے ہوں اور عمل کرتے ہوں. تو آہستہ آہستہ ہمارا جو کمزور سا ایک سوچ ہوتی ہے وہ ایک مضبوط جذبے کے اندر ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. تو یہ 2 پوائنٹس میں ابھی تک سمجھ پایا ہوں، اور یقیناً آپ کے پاس اس سے زیادہ بہتر پوائنٹس بھی موجود ہوں گے. میرے خیال کے اندر اللہ سے تعلق بنیادی چیز ہے، جو خوف جو ہمیں مدد کرتا ہے کہ خوف کو ہم پر سے پش ڈال کے اور صحیح چیز کے اوپر کھڑے ہو سکیں، اور دوسرے جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کی لگن جو ہے وہ خوف کو پیچھے دھکیلتی ہے. تیسری چیز وہ یہ کہ کریج کیوں چاہیے یہ سب کرنے کے لیے؟ تو کریج اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں دل کے اندر یقین چاہیے ہو. اگر ہم اپنے آپ کو نہیں جیت سکے تو ہم وہ کام نہیں کر پائیں گے کہ جس کے لیے ہم نے یہ ذمہ داری اٹھائی بھی ہوگی. جب آپ یہ سمجھتے ہیں یا میں یہ سمجھوں کہ آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو جیت چکے ہیں، تو ہم جو ہے وہ کسی چیز کو محسوس کریں گے کہ ہم حاصل کر چکے ہیں. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ایکچولی آپ کا اعتماد ہے، وہ چیز آپ کا یقین ہے. یہ 2 چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. اپنے آپ کو ون کرنا کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر یقین داخل ہو جائے. اپنے آپ کو ون کرنا ہے، اپنے آپ کو ون کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ یقین جو ہے وہ ہمارے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کر دے. اور کانفیڈنس جس کی بنیاد یقین ہوتا ہے وہ شیکیبل کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ شیک نہیں ہوتا. اور وہ کانفیڈنس جو ہے وہ آپ سے فیصلے کرواتا ہے. اور یقیناً اس کے پیچھے میں نے کہا کہ جینوینٹی، پازیٹیوٹی اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ یقین کی بنیاد ہوتا ہے. اور یقین وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے جس پر اعتماد کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اور یہ عمارت جو ہے، یہ جینوینٹی، یہ آپ کی لیڈرشپ کی بیسک عمارت ہوتی ہے. اور جب آپ اندر سے اپنے آپ کو جیت لیتے ہیں تو پھر دنیا کو جیتنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ اور میں خود کنفیوزڈ ہوں، اگر ہم خود شیکی ہوں، اگر ہم شور نہ ہوں چیزوں کے حوالے سے، تو ہم بڑا کام تو چھوڑیں، ہم سے کوئی چھوٹا کام بھی شاید نہ ہو پائے. نالج جیسے پہلے میں نے گزارش کی کہ نالج جو ہے یہ ایبلٹی ہے جو آپ کو اور مجھے یہ سمجھ دیتی ہے کہ کوئی چیز جو ہوئی وہ کیوں ہوئی، ہم اس کا کریٹیکل انالیسس کر سکتے ہوں، اور اس کے بعد ہم اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہوں، ہم چیزوں کا ہمارا تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہوا ہو، ہم بلڈنگ بلاکس فارم کر سکتے ہوں، جو کہ ہاؤ پارٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. نالج، ویلیوز کی نالج، یقین، ہمارا جو کام ہمیں کرنا ہے اس کا علم، اور شاید سب سے بڑھ کے اپنی ذات کا ادراک. سب سے بڑا علم جو ہے وہ اپنی ذات کا ادراک ہے. اور یہ ذات کا ادراک اگر آپ پیچھے جائیں تو یہی بھی ایک بنیاد ہے جس کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو جیتتے ہیں. اور جب آپ اپنے آپ کو جیتتے ہیں تو دنیا کو جیتنا آپ کے لیے، میرے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ نالج کیسے اٹین ہو سکتی ہے؟ علم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت ڈیڈیکیٹ کرنا ہوگا. آپ جس بھی جگہ، جو چیز بھی ڈائریکٹلی آپ جس کے ساتھ انوالوڈ ہیں، اس
علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنا کچھ نہ کچھ وہ ہے وہ وقت ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا، اور ڈیڈیکیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹرانگ کمٹمنٹ اس کے پیچھے ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سیریسلی اور کنٹینیوس بیسس کے اوپر یہ کام کرتے رہنا پڑے گا۔ آپ کو مجھے پڑھنا ہوگا، آپ کو اور مجھے سوال کرتے ہوئے نہیں جھجکنا ہوگا، پوچھنا ہوگا، صاحبان علم کو ڈھونڈنا ہوگا، ان سے علم کو حاصل کرنا ہوگا، ان سے سوال کرنے کی جو کریج ہے ڈیولپ کرنی ہوگی، اور سوال کرنے کی کریج اس وقت ڈیولپ ہوتی ہے اگین جب ہم اپنی ایگو کو مار کے اور اس سے باہر نکلتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس تو بڑے گیپس ہیں، اور ان گیپس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں سوال کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں سوچنے کی جو اپنی ایبلٹی ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہوگا، اور ہمیں کنٹینیوسلی سوچنا ہوگا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم اس کو کیسے امپروو کرتے چلے جائیں، اور ہم اس کو کیسے بہتر کرتے چلے جائیں۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ ہم کون ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم آخر کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو کم از کم اگر ہم دن کے 10 منٹ دیکھ سکیں جس کے اندر ہم بیٹھ کے یہ سوچ سکیں کہ ہم نے آج کے سارے دن کے اندر کیا نئی چیز سیکھی، یا جس راستے پہ ہم چلنا چاہتے ہیں اس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو کیسے امپروو کیا ان ٹرمز آف نالج، ان ٹرمز آف ایکسپیرینس، ان ٹرمز آف دی اسکلز، اور اس چیز کو اگر ہم اپنی ایک ذات کا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارا ہر آنے والا دن جو ہوگا وہ ہمارے پچھلے دن سے یقیناً بہتر ہوگا۔ کمیونیکیشن کمیونیکیشن کیا چیز ہے؟ کمیونیکیشن یقیناً اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کی جو ایبلٹی ہے اس کو کہتے ہیں۔ کمیونیکیشن، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ، دیر آر 7 C's آف کمیونیکیشن، یقیناً آپ نے سنا ہوا ہوگا، کلیئر، کنسائز، کانکریٹ، کریکٹ، کوہرنٹ، کمپلیٹ اینڈ کرٹیس۔ یہ 7 C's کہے جاتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بات اپنی کلیئر کریں، آپ کی بات جو ہو وہ جامع بات ہو، کنسائز بات ہو، یہ نہیں ہو کہ بہت پھیلی ہوئی بات ہو، کانکریٹ ہو، سالڈ گراؤنڈ ہو، ایویڈنسز ہوں اس کے اندر، کریکٹ، سچی بات کرتے ہوں، کوہیرنٹ ہو، جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کے اندر ہو، بے ربط نہ ہو آپ کی گفتگو یا آپ کی بات چیت، مکمل بات ہو، اس کے اندر گیپس نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے پیچھے کچھ ایسے سوال چھوڑ جائے جس کا نہ جواب آپ کے پاس ہو نہ جس سے آپ مخاطب ہوں اس کے پاس ہوں۔ اور courtesy is a very important element، کہ آپ اور میرا جو اظہار ہو، طریقہ اظہار ہو، جو بیان ہو، وہ ہمارا بہت اس کے اندر شائستگی ہو، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک نرمی ہو، اور اس کے اندر جو ہو وہ ہمارا جو طریقہ کار ہو وہ ایسا ہو جو لوگوں کو ہماری بات سننے پہ مجبور کرے، نہ یہ کہ لوگوں سے جب ہم بات کریں تو لوگوں کے اندر کوئی ریئیکشن ڈیولپ ہو رہا۔ Appropriate communication is actually the best, but again, if it is not appropriate, تو ہمیں یہ بات رکھنی چاہیے کہ more communication is always better than less communication. Less communication لوگوں کو کبھی کبھی ڈائریکشن سے ہٹا دیتی ہے، more communication ان کو ضرورت سے زیادہ تو چیزیں پہنچتی ہے لیکن شاید ڈائریکشن پھر بھی ٹھیک رہتی ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ appropriate communication is the right communication, but if it is not appropriate اور آپ اس کا نہ کر سکیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ کم معلومات فراہم کرنے کے بجائے ان کو تھوڑی سی زیادہ معلومات فراہم کر دیں۔ ریمائنڈرز ویری امپورٹنٹ۔ ایک دفعہ اگر ہم بات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری بات سمجھ لی گئی ہوگی، تو یہ سمجھیے گا کہ صرف آپ ہی کی بات ان کے کانوں میں، ان کے ذہنوں میں نہیں جا رہی، بلکہ بے تحاشا باتیں ان کے کانوں اور ان کے ذہنوں میں جا رہی ہیں۔ سو کیپ یور communication on top of the mind. You and myself need to give reminders to the people we are talking to so that ہمارے جو points ہیں وہ top of the mind رہیں۔ There is no harm if you ask your receiver to repeat the message you have communicated to them. China whisper نہیں بن جائے آپ کی بات، solid اور concrete بات، آپ کی پوری بات ان کو سمجھ آئی ہو۔ اگر اس کے لیے آپ ان سے ایک دفعہ پوچھ بھی لیں کہ جو میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے دہرا دیں یا آپ اس کو لکھ دیں تو آسانی ہو جائے گی، آپ کو بھی ایگزیکٹلی یاد رہے گا کہ ہم نے کیا بات کی تھی، اور مجھے بھی تسلی ہو جائے گی کہ میں مکمل طور پہ اپنا میسج جو ہے کمیونیکیٹ کر پایا ہوں۔ اس دوران جو کچھ اچھے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ کہ ہم یہ نہ کہیں کسی سے کہ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے، بلکہ زیادہ بہتر اظہار بیان یہ ہے کہ آپ اظہار یہ کریں یا آپ اس کو اس طریقے سے کہیں کہ میں شاید آپ کو اپنی بات
نہیں سمجھا پا رہا. اس کے اندر یہ نظر آ رہا ہے, اس کے اندر کرٹیسی ہے, اس کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنی ایبلٹی ٹو کمیونیکیٹ کے اوپر ڈاؤٹ کر رہے ہیں, اور آپ ان کے اوپر طنز نہیں کر رہے کہ وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں شاید آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں پایا, میں آپ کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے. یہ ایک تھوڑا سا اوفینسو اسٹائل ہے. لوگ اس سے کبھی کبھی جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کلوز کر لیتے ہیں, اور آپ کی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ تھرو نہیں ہو پاتا, آپ کا میسج تھرو نہیں ہو پاتا. اپنے کمیونیکیشن اسٹائل کے اوپر فیڈ بیک لیتے رہیے. آپ جن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کی ٹیم ہے, آپ کی سکسیسز ہیں, تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ وہ آپ کے میسج کو کتنا سمجھ پاتے ہیں اور آپ کے ایریاز آف امپروومنٹ کدھر ہیں, تاکہ آپ ان کو توجہ دے کے اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کر سکیں اور افیکٹو کر سکیں. اگر آپ ان سے پوچھتے نہیں رہیں گے تو آپ اور میں ازمپشنس کے ورلڈ میں رہیں گے. ازمپشنس کا ورلڈ جو ہے یہ بڑا خطرناک ورلڈ ہے. اس میں آپ نے کچھ اور کہا, میں کچھ اور سمجھ پایا, اپنی کم علمی کی وجہ سے, اپنی کم بساط ہونے کی وجہ سے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو بگر پرپز ہوگا, جو آپ کا آبجیکٹیو ہوگا, جو میرا آبجیکٹیو ہوگا, وہ شاید اٹین ہونے میں دیر لگے یا اس کے اندر کمپلیکیشنز ہماری بڑھ جائیں. یہ کمیونیکیشن کی امپروومنٹ کے لیے چند گزارشات تھیں. ہم اس گفتگو کے ساتھ اپنے آج کے ڈسکشن کو ختم کرتے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا اس پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے, اس کو آپ کے لیے سمجھنا اس کا آسان فرمائے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو وقت ہم نے لگایا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. اور اگر یہ صلاحیت ہم اپنے اندر مل کے ڈیولپ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان صلاحیتوں کو اپنے کام کے استعمال کے لیے ہم سے لے لے اور اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لے. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.